اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد۔ یہ جو میں نے درود پاک پڑھا ہے، بچپن سے جب نماز سکھائی جاتی ہے بچے کو تو اسی درود کے ساتھ تو سکھائی جاتی ہے۔ آپ کو جب بچپن میں نماز سکھائی تھی، مجھے اور آپ کو، تو کہا تھا کہ اتحیات میں درود ابراہیمی پڑھا جاتا ہے، یہی کہا تھا۔ اور اتحیات میں درود ابراہیمی یہی ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یا اللہم صلی علی محمد وعلی، یہ ایک ہی تو ہے۔ بچپن سے جوانی، جوانی سے بڑھاپا، اور بڑھاپے سے موت تک جس درود پاک کی نسبتیں ہماری نماز کو قبول کراتی ہیں، وہ یہی درود تو ہے، یہی درود ہے۔ میں حیران ہوں، کچھ علم کی کمی، کچھ آگاہی کی کمی، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ درود ہمارا ہے ہی نہیں۔ میں نے کل بہت بڑی کتابوں کے حوالے دی، یہ وہ درود ہے جو بچپن سے نماز جب سیکھی تھی تو یہی درود تو سیکھا تھا، یا کوئی اور درود سیکھا تھا؟ یہی درود سیکھا۔ اب میرے ساتھ ذوق سے پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور ایک اور عجیب چیز ہے، درود پاک ہمیشہ اللہ نے اتحیات میں رکھا ہے۔ اللہ اس کے حبیب نے جو نماز کی ترتیب ہمیں دی ہے وہ اتحیات میں رکھا ہے۔ اور اتحیات میں ایک اور چیز ہے جس کو آج سے آپ بچپن سے پڑھ رہے ہیں، میں بھی، وہ ایک درود یہ ہے، میری بات خواتین ذرا غور سے سنیں، خواتین کے ہاں اکثر شور ہوتا ہے اور جو سننے والی خواتین ہیں وہ بھی محروم رہ جاتی ہیں۔ ایک یہ درود ہے جو میں آپ پڑھ رہے ہیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور ہر نماز کی اتحیات میں، نماز جب ختم ہوتی ہے تو اتحیات سے مراد یہ ہے کہ اس میں ایک مہر لگتی ہے قبولیت کی، محبوبیت کی، مقبولیت کی، اور وہ یہ درود پاک ہے، وہ یہ درود پاک۔ اگر کوئی بندہ نماز میں کوئی اور درود پڑھتا ہے وہ اس کی نماز ہوگی، اور جو بندہ نماز میں آل کا درود نہیں پڑھتا تو وہ اللہ کے حبیب کی نماز ہوگی، یعنی پڑھتا ہے تو، اگر نہیں پڑھتا تو اس کی اپنی نماز ہوگی۔ ہر نماز میں آل کے اوپر درود، محمد اور آل محمد پہ درود، ہر نماز کی ہر اتحیات۔ پھر ایک اور ہے، میں نے اس کو مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں دیکھا۔ آپ کھڑے ہوں اس طرح قبلہ کی طرف منہ کر کے، مدینہ میں آپ کے دائیں طرف میرے آقا کا روزہ ہوگا، قبلے کی طرف منہ کریں، بقی کی طرف آئیں، دائیں طرف حضور کا روزہ ہے، بائیں طرف حضور کا سارا خاندان، حضور کے سارے اصحاب، حضور کی ساری اولاد، حضور کا سارا گھرانہ، حضور کی بیویاں، بیٹیاں، بیٹے، داماد، نواسے، نواس، حضور کا گھرانہ اور حضور کی ساری آل، وہ بائیں طرف وہ ہے جنت البقیع، بقیع کا قبرستان۔ اور آپ ہر نماز میں قبلہ کی طرف ہوتے ہیں، بغیر قبلہ ہوتے ہیں۔ میرا پہلا نقطہ آپ نے درود ابراہیمی کا سن لیا، میں چھوٹے چھوٹے پوائنٹ بیان کر رہا ہوں۔ پہلا نقطہ سن لیا درود ابراہیمی کا، کہ بچپن سے جو نماز سیکھی تھی وہ درود ابراہیمی والی سیکھی تھی یا کوئی اور سیکھی تھی؟ بولیں، درود ابراہیمی والی سیکھی تھی۔ اور درود ابراہیمی میں محمد و آل محمد، محمد اور اس کی آل پر، محمد اور آل محمد پر درود اور سلام، یہ درود ابراہیمی ہے۔ محمد اور آل محمد پر درود اور سلام، یہ درود ابراہیمی ہے۔ پہلا موتی یاد رہے گا۔ اب دوسرا موتی، مسجد نبوی شریف میں آپ جائیں، دائیں طرف حضور کا روزہ، دائیں طرف کیا ہو؟ دائیں طرف حضور کا روزہ، دائیں طرف کیا ہو؟ حضور کا روزہ، کیا ہو دائیں طرف؟ اور بائیں طرف بقیع کا قبرستان، اور آپ قبلے کی طرف کھڑے۔ اور ایک لفظ پڑھیں، جب اللہ پاک جل شانہ کی بارگاہ میں آج پہ میرے آقا تشریف لے گئے معراج پہ، تو جاتے ہوئے کسی بڑے کے پاس ہدیہ لے کے جاتے ہیں، تو اللہ کے حضور ہدیہ لے کے گئے۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے حبیب آپ آئے کیا لائے؟ فرمایا اللہ آپ کے لیے لایا ہوں التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ لایا التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اللہ پاک خوش ہوئے، اس التحیات للہ والصلوات والطیبات میں اللہ کی پوری تعریف ہو جاتی ہے، اللہ کی پوری حمد ہو جاتی ہے،
اللہ کا سارا وقار، اللہ کی ساری عزت، اللہ کی ساری عظمت اور اللہ کی ساری قدرت اسی میں سمو دی ہے اللہ پاک نے، میرے حبیب نے اپنے رب کی محبت میں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ تو اللہ نے خوش ہو کے فرمایا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور یہ سلام میں نے ہمیشہ آقا کے روزے پہ پیش کیا ہے۔ سارے سلام، اس کے علاوہ اور بے شمار سلام ہیں، میرے حضور کے روزے پہ پیش کریں۔ یہ وہ سلام ہے جو ہر نماز میں ہم پیش کرتے ہیں۔ کیا خیال؟ یہ وہ سلام ہے جو ہر نماز میں ہم پیش کرتے ہیں، اور صرف حضور کو نہیں، آگے بھی سنیں السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آگے سنیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اور وہ سارے عباد اللہ الصالحین بقی میں موجود ہیں۔ اب میں سارے کیوں کہہ رہا ہوں؟ آپ کہتے ہیں ساری دنیا میں عباد اللہ الصالحین ہیں، اللہ کی پوری کائنات میں ولی ہیں، قطب ابدال ہیں، غوث قلندر ہیں، نقیب نجیب ابرار ہیں، یہ سارے ولی ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، میں کہتا ہوں عباد اللہ الصالحین بقی میں ہیں۔ اس کی ایک دلیل ہے، بدایوں بریلی شہر کے ساتھ ایک بدایوں جگہ ہے، شہر ہے، وہاں کے ایک بزرگ تھے، ہر سال جاتے تھے، تشریف لے جاتے تھے مکہ مکرمہ مدینہ منورہ، اور چاہت نہیں کہ میں مدینہ منورہ میں ہی میں دفن ہوں گا حضور کے شہر میں۔ اس دفعہ سب کو مل ملا کے گئے، الوداع، اب میں نہیں آؤں گا، زندگی کے دن وہیں گزاروں گا، اور مدینہ منورہ میں میرا آخری دن۔ جب وہاں پہنچے تو کچھ عرصے کے بعد حج کے جب قافلے آئے تو یہ بھی واپس آ گئے، تو لوگوں نے پوچھا تو آپ تو الوداع کہہ کے گئے تھے؟ کہا میں نے خواب دیکھا، اور خواب یہ دیکھا کہ میں نے دیکھا بقیع کا قبرستان ہے، کچھ میتوں کو نکالا جا رہا ہے، اور ان کو کسی کو دائیں، کسی کو بائیں، کسی کو مشرق، کسی کو مغرب بھیجا جا رہا ہے، اور کچھ میتیں آ رہی ہیں دائیں سے، مشرق سے، مغرب سے، شمال سے، جنوب سے، ان کو بقیع کے قبرستان میں دفن کیا جا رہا۔ میں نے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ جو دفن کرنے والے تھے انہوں نے کہا دنیا کے جس کونے میں جو بندہ بقیع کے قابل ہوتا ہے اسے یہاں لایا جاتا ہے، اور جو بقیع کے قابل نہیں ہوتا اسے وہاں پہنچایا جاتا ہے۔ عشق مصطفیٰ ہے اگر سینے میں، مرے گا جہاں ہوگا مدینے میں۔ عشق مصطفیٰ اگر ہے سینے میں، مرے گا جہاں ہوگا۔ اگلی اور واقعہ سنیں، میرے استاد تھے محمد امین صاحب، ان کا نام تھا، ان کے والد صاحب کا نام بشیر احمد صاحب تھا، بہت عاشق رسول تھے، بہت زیادہ، بہت ہو گئے، خط رک کے لکھے، لوگ آنا شروع ہوئے۔ ان کے گہرا دوست تھا، دوسرے شہر سے آیا نا، کہنے لگا بیٹا مجھے اپنے بھائی کے قبر پہ لے چل۔ کہنے لگا میں 7 قبرستان تھا گھر کے قریب تھوڑا سا، وہاں لے گیا، مراقبہ کیا، بہت دیر مراقبے کے بعد کہنے لگے بیٹا تو بھول گیا اپنے باپ کی قبر پہ نہیں لے آیا، تیری قبر میں تو تیرا باپ نہیں ہے۔ کہنے لگا چچا ابھی تو باپ کی قبر کی مٹی ہی خشک نہیں ہوئی، مجھے باپ کی قبر ہی بھول گئی ہے، یہی ہے۔ پھر مراقبہ کیا تو کہا تو بھی سچا ہے، میں بھی سچا ہوں، اور بات یہ ہے کہ تیری باپ کی قبر میں کوئی اور ہے، اور تیرے والد کو حضور کی بارگاہ بقیع میں دفن کر دیا گیا ہے، تو بھی سچا ہے، میں بھی سچا ہوں۔ پھر جب میں نے مراقبہ کیا تو مجھ پہ یہ حقیقت انہوں نے کھولی۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، وہ نیک ہستیاں جن میں آل رسول ہیں، وہ نیک ہستیاں جس میں اصحاب رسول ہیں، آپ ہر نماز پہ ان پہ سلام بھیجتے ہیں۔ تو معلوم ہوا آل رسول پہ ہر نماز پہ آپ سلام بھیجتے ہیں، اور ہر نماز میں ایک اور کام بھی آپ کرتے ہیں، انعمت علیہم غیر اللہ، وہ لوگ جو انعام یافتہ ہیں، جیسے تو نے ان پہ رحمتیں بھیجی، ان پہ اپنی برکتیں بھیجی، ان پہ اپنی خیریں بھیجی۔ آپ سوچیں آل رسول سے بڑھ کے انعام یافتہ کوئی ہو سکتا ہے؟ نبیین، قرآن کہتا ہے انعام یافتہ لوگوں میں نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین۔ آل رسول صدیقین بھی ہیں، آل رسول شہداء بھی ہیں، آل رسول صالحین اور ولایت کے تاجدار بھی ہیں۔ ہر نماز میں آل رسول کی نسبتوں کا تذکرہ ہم کرتے ہیں۔ میں کچھ روایات بیان کر رہا ہوں، اور روایات جو بیان کر رہا ہوں یہ میں آپ کو واضح کر دوں، اس لیے کہ ہمارے عمومی مجموع میں آل رسول کے تذکرے ختم ہو گئے ہیں، کم ہو گئے ہیں، اور اگر کوئی تذکرہ کرے بھی تو اس کے بارے میں ہمارے دل میں وسوسے اور گمان آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ ہماری کوتاہی ہے، یہ ہماری کمی ہے، یہ ہماری غفلت ہے، یہ ہماری کمی، کوتاہی اور غفلت ہے۔ میں جس کتاب کے حوالے آپ کو دے رہا ہوں، یہ کتاب اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ کتاب سنیوں کی کتاب ہے، اور اس کے حوالے دے رہا ہوں، اور ایک ایک روایت کو بیان کر رہا ہوں۔ اب صرف روایات آپ غور سے سنیے گا،
آج ہم نے بہت سے عمل کرنے ہیں، بہت سی الوداعی دعائیں بھی ہیں، بہت سے عمل بھی ہیں، وہ ساری ادھاریں انشاءاللہ ہم نے آج بیان کرنی ہیں۔ سنیں، امام شاطبی نے اپنی کتاب الاعتصام میں لکھا ہے، امام شاطبی ایک بہت بڑی ہستی ہیں، فرمایا کہ بشر بن حارث حافی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ خواب میں حضور کی زیارت کی، ارشاد فرمایا بشر جانتے ہو تمہیں اللہ نے سب سے اکرم بالفوق اور فضیلت اس وجہ سے دی؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے معلوم ہے۔ حضور نے فرمایا کہ تمہیں پتا ہے کہ تجھے بڑے بڑے ولیوں پہ، بڑی بڑی ہستیوں پہ فضیلت ہے؟ تو پتا ہے بشر بن حارث حافی؟ حضور مجھے پتا نہیں کہ میرا اتنا مقام ہے، میرا اتنا مرتبہ ہے، میری اتنی عزت ہے، میرا اتنا کمال ہے؟ فرمایا سب سے پہلی وجہ ہے کہ تم میری سنت کا اتباع کرتے ہو۔ ایک سنتے جائیں گا، پہلی چیز کیا ہے؟ سنت کا اتباع کرتے ہو۔ دوسرا، جو مجھ سے محبت کرتے ہیں نیک اولیاء، تم ان لوگوں کی عزت کرتے ہو۔ اور تیسرا، اپنے بھائیوں کی خیر خواہی چاہتے ہو، انسانیت کی، مخلوق کی خیر خواہی چاہتے ہو۔ اور چوتھا، میرے اہل بیت اور صحابہ سے محبت کرتے ہو، اس وجہ سے تم ولایت کے اونچے مقام پہ ہو۔ اب ایک واقعہ سناتا ہوں، نقشبندی سلسلے کے جو بنیادی بزرگ ہیں وہ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ ہے، ٹھیک ہے؟ ان کے والد کا خاتمہ سناتا ہوں کیسے ہوا۔ ان کے والد کا خاتمہ، اصل تو خاتمہ ہے نا، کیا خیال ہے؟ موت کی آخری ہچکی کو ذرا غور سے سن، موت کی آخری ہچکی کو ذرا غور سے سن، زندگی بھر کا خلاصہ اسی آواز میں ہے، زندگی بھر کا خلاصہ اسی آواز میں ہے۔ اب میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت مجدد الفسانی نے مکتوبات میں اہل بیت کے مطابق، اپنے مکتوبات میں اہل بیت اور مجدد الفسانی کے مکتوبات جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 26، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 26 میں ایک واقعہ لکھا ہے اپنے والد کا، کہ اس فقیر کے والد مخدوم شیخ عبد الاحد فاروقی رحمت اللہ علیہ، والد کا نام ہے، علم ظاہری اور علم باطنی کے عالم تھے، اکثر اوقات محبت اہل بیت کی ترغیب دیا کرتے تھے، ہمیں کہتے تھے آل کی محبت کو سینوں میں بساؤ، میں مداح آل رسول ہوں، یہی آخرت کا سامان ہے، سینوں میں بساؤ، اور اس کا بہت خیال کرتے تھے اور فرماتے تھے اس محبت کو سلامتی یا خاتمے میں بڑا دخل ہے۔ اب یہ لگ غور سے سننا، مجدد الفسانی جو نقشبندی سلسلے کے بزرگ ہیں وہ ایک لفظ فرما رہے ہیں کہ اس محبت کا تعلق آخری وقت کے خاتمے کے ساتھ، اس کا بڑا تعلق ہے، آل کی محبت کا آخری وقت کے خاتمے کے ساتھ بہت تعلق ہے، اور اس کا خیال رکھتے تھے۔ مرض الموت میں میں والد صاحب کی خدمت میں حاضر تھا، مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حاضر تھا، ان کا آخری وقت تھا، عالم فانی کا شعور کم ہو گیا تھا، دنیا کا شعور کم ہو گیا تھا، استغراق آخرت کی طرف، اللہ کی طرف تار لگ گئی تھی۔ اس وقت فقیر نے ان سے یہ بات یاد دلائی، فقیر نے بات یاد دلائی جسے کلمہ یاد دلایا جاتا ہے، فقیر نے بات یاد دلائی اور محبت اہل بیت کا استفسار کیا۔ پتہ جواب کیا دیا؟ سکرات لگی ہوئی ہے، موت، زندگی کے تانے بانے ٹوٹ رہے ہیں، موت سامنے ہے، سفر آخرت باندھ لیا ہے، زندگی کے اثر نہیں، شام ہو گئی ہے۔ اور بیٹے نے یاد کرایا والد محترم کی خدمت میں آل کی محبت کے بارے میں، تو جواب کیا دیا؟ اب ذرا جواب سنیں۔ فرمایا میں محبت اہل بیت میں غرق ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ آخری وقت، آخری وقت، آخری وقت، اور کس ہستی کا؟ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ، جن سے نقشبندی سلسلہ چلا ہے، وہ حضرت یہ فرماتے ہیں کہ میرے والد کو جب میں نے یاد دہانی کرائی کہ آخری وقت ہے، کہیں آخری وقت میں غنودگی میں، کہیں اسی حالت میں موت نہ ہو جائے، میں نے کہا آپ فرمایا کرتے تھے ابا کہ اہل بیت کی محبت زندگی کا سرمایہ ہے اور اس سے آخری وقت سچا نصیب ہوتا ہے، خاتمہ بالخیر ہوتا ہے، خاتمہ خراب نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے جواب کیا دیا؟ میں محبت اہل بیت میں غرق ہوں، اور آگے فرمایا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، میں محبت اہل بیت میں غرق ہوں، اور فرمایا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ اب ہم سوچیں کہ ہمارے ساتھ، ہمارے دل میں آل کی محبت کا کتنا ذرہ ہے ہمارے دل میں، اور آل کی محبت، حضور کا گھرانہ، ان کی محبت ہمارے دل میں کتنی زیادہ ہے۔ ایک اور روایت سنیں، فرمایا کہ عجیب روایت ہے، ترمذی نے، امام ترمذی نے ترمذی شریف کی روایت ہے، اور حضرت ابن عبداللہ بن عباس سے روایت ہے۔ فرمایا اللہ سے محبت کرو، میرے حضور نے فرمایا اللہ سے محبت کرو کیونکہ وہ تم اپنی نعمتوں سے پروان چڑھا رہا ہے، مجھ سے محبت کرو اس لیے کہ میں اللہ کا حبیب ہوں، اللہ کی بنیاد پر، اور میری آل سے محبت کرو میری محبت کی وجہ سے۔ میری آل سے کیوں محبت کرو؟ میری محبت کی وجہ سے۔ یہ سچی روایات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ سچی روایات،
ایک اور روایت پہ غور کیجئے گا، امام مسلم نے بھی اس کو لکھا ہے صحیح مسلم میں، اور فرمایا آپ نے میرے پروردگار قاصد پہنچ گیا، لبیک کہو، لمبی روایت ہے۔ پھر اہل بیت کے بارے میں یاد دہانی کرا رہا ہوں، میں تم کو اپنے اہل بیت کے بارے میں یاد دہانی کرا رہا ہوں۔ پھر تیسری دفعہ فرمایا میں تم کو اپنے اہل بیت کے بارے میں یاد دہانی کرا رہا ہوں، 3 بار فرمایا۔ اور آل پہ صدقہ حرام ہے۔ اب اس کے اوپر میں نے امام زید سے پوچھا کہ اہل بیت کون؟ فرمایا آل علی، آل عقیل، آل جعفر، آل عباس، ان 4 آل پہ صدقہ حرام ہے۔ اس سے مراد کیا؟ ان کی زندگی پاکیزہ مال سے گزرے گی، ان کا خون پاکیزہ، ان کی روح پاکیزی، ان کا جسم پاکیزہ، ان کے لہجے پاکیزہ، ان کی سوچیں پاکیزہ، ان کی تنہائیاں پاکیزہ، ان کے جذبے پاکیزہ، ان کے کلمات پاکیزہ، ان کو دیکھنے والی آنکھ پاکیزہ، ان کو لب جو سوچے وہ پاکیزہ، لہذا پاکیزہ کے لیے غذا بھی پاکیزہ، پاکیزہ کے لیے غذا بھی پاکیزہ، غذا بھی پاکیزہ۔ اور یہ کتاب جان بوجھ کے دیوبندی عالم کی ڈھونڈ کے لایا ہوں، جان بوجھ کر ایک دیوبندی عالم کی ڈھونڈ کے لایا ہوں، میرے پاس کتاب پڑھی اور اسی سے حوالے دے رہا ہوں، جان بوجھ کے۔ بریلوی تو دیوانے ہوتے ہیں نا، دیوبندی ذرا عقل مند ہوتے ہیں، بریلوی تو دیوانے اور دیوبندی عقل مند ہوتے ہیں۔ میں دیوبندی کی کتابوں سے جان کے یہ پوچھ کے اور یہ روایت بیان کر رہا ہوں اور باقاعدہ اس کا تذکرہ کر رہا ہوں، جبکہ میرے ممبر پہ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ وغیرہ میرے ممبر پہ اس کے تذکرے نہیں ہوتے۔ میں تو سارے مذاہب، سارے فرقے، سب کو محبتوں سے لے کے چل رہا ہوں۔ آج بھی اس مجمع میں ہر مذہب، ہر فرقہ، ہر رنگ، ہر نسل ہے، الحمدللہ یہی محبتوں کا پیغام ہے، یہی رواداریوں کا پیغام ہے، یہی الفتوں کا پیغام ہے۔ تو میں یہ وضاحت کر رہا ہوں، فرمایا کہ آل کون ہے جن پہ صدقہ حرام ہے، اور آل میں آل علی، آل عقیل، آل جعفر اور آل عباس۔ اور اس کو بیان کیا کس نے؟ مسلم نے اور بخاری نے، مسلم کی روایات نے اور امام بخاری نے اس کو جو ہے بیان کیا۔ اور آگے سنیں، اور ہمیں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ پڑھنے کی تعلیم دی ہے، یہ پڑھنے کی تعلیم دی ہے۔ وہ کیا پڑھنے کی تعلیم دی ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد، بارک کہتے ہیں اللہ برکت عطا فرما، وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ فرمایا ہمیں یہ پڑھنے کی خاص طور پہ حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے تلقین کی ہے، یہ پڑھنے کی تلقین کی۔ اب عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت محمد اور آپ کے اہل بیت کے بارے میں صدیق اکبر کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، یقینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت، رشتہ داری مجھے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی سے زیادہ محبوب ہے۔ ایک طرف صدیق اکبر کی رشتہ داریاں ہوں اور ان سے صلہ رحمی میں کروں، اور صلہ رحمی کرنا جائز ہے، ضروری ہے۔ ایک طرف میرے حضور کی آل کی اور ان کی قرابت ہو اور میں ان سے صلہ رحمی کروں، یہ اس سے زیادہ اہم بھی ہے اور اس سے زیادہ مبارک بھی ہے اور اس سے زیادہ بابرکت بھی ہے۔ اور ایک اور روایت سنتے جائیں، میں مختصر روایتیں بیان کر رہا ہوں صرف اس بات کے لیے کہ ہم اپنے دلوں میں، اپنے جذبوں میں آل کی محبت کو جگہ دے، نہیں بہت زیادہ دیں، بہت زیادہ دیں، بہت زیادہ دیں۔ ایک اور روایت ابو سعید خدری سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، ہم اہل بیت سے جو بھی بغض رکھے گا اللہ اسے ضرور جہنم میں داخل کرے گا۔ ہم اہل بیت سے جو بھی بغض رکھے گا اللہ اسے ضرور جہنم میں داخل کرے گا۔ اب ایک اور روایت سنیں، حضرت کعب بن عجرہ فرماتے ہیں میں تجھے وہ ہدیہ نہ دوں جو مجھے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا، وہ تجھے ہدیہ نہ دوں؟ اور فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ کے اہل بیت پر صلوات کا طریقہ کیا ہے؟ میں نے پوچھا آپ کے گھرانے پر صلوات پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو مجھے حضور نے سارا درود ابراہیمی پڑھ کے سنا دیا۔ میں نے پوچھا حضور آپ کی آل پر صلوات پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو میں نے حضور پر یہ درود پاک سارا پڑھ کے حضور کو سنا دیا۔ اب سنیں ایک اور روایت، حسن، حسین، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن جعفر امام جعفر کے بیٹے، عباس کے بیٹے، حسن علی کے بیٹے، حسین علی کے بیٹے رضوان اللہ سلام اللہ تعالی علیہ اجمعین کو بیعت فرمایا حضور نے، اور اس وقت ابھی ان کی مونچھیں ہی نہیں نکلی تھی، بلوغت میں بھی نہیں آئے تھے، اور راوی کہتے ہیں اس کے علاوہ کسی نابالغ کو بیعت نہیں فرمایا۔
اس کے علاوہ کبھی کسی نابالغ کو اس وقت اس کے علاوہ کبھی کسی نابالغ کو بیعت نہیں فرمایا۔ اس محفل کی بات کر رہے ہیں جس محفل میں حسن کو بیعت کیا، حسین کو بیعت کیا، عبداللہ عباس کے بیٹے کو بیعت کیا، عبداللہ جعفر، حضرت عباس، حضرت حسن، حضرت حسین، ان کو بیعت فرمایا۔ یہ بات کی دلیل ہے ان کے لیے دلوں میں کیا محبتیں تھیں، ان کے لیے دلوں میں کیا مربتیں تھیں، میرے آقا کے دلوں میں، ان کے لیے دلوں میں کیا۔ اب خود سوچ لیں۔ ایک اور روایت سنیں، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں بہتر وہ لوگ ہیں جو میرے بعد میری اہل بیت کے لیے بہتر ہوں، تم میں بہتر وہ لوگ ہیں جو میرے بعد میری اہل بیت کے لیے بہتر ہوں۔ اب ایک اور روایت سنیں، اس روایت غور سے سنتے جائیں۔ فرمایا کہ ابو ذر سے نقل ہے، انہوں نے کعبہ کے دروازے کو پکڑ کے فرمایا لوگوں مجھے پہچانتے ہو؟ کعبہ کے دروازے کو پکڑ کے فرمایا لوگوں مجھے پہچانتے ہو؟ وہ تو پہچانتا ہی ہے جو مجھ سے ناواقف ہے، تو سن لو میں ابو ذر ہوں۔ میں نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یوں سنا، تحقیق بے شک تم میں سے میرے اہل بیت کی مثال نوح کی کشتی کی ہے، تم میں سے میرے اہل بیت کی مثال نوح کی کشتی کی ہے، ان کی قوم میں سے جو شخص اس میں سوار ہو گیا نجات پا گیا، اور جو پیچھے رہ گیا، اگلے الفاظ سنیں، وہ ڈوب گیا، وہ پانی میں ڈوب گیا۔ لفظ پانی ہے اس روایت میں۔ جو پیچھے رہ گیا، جو سوار ہو گیا وہ پار ہو گیا، اور جو پیچھے رہ گیا پانی میں ڈوب گیا۔ اب غور کریں ان کی عظمتوں کے میں یہ موتی آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اگلا موتی غور سے سنیں، اگلا موتی اور توجہ سے سنیں، اگلا موتی غور سے سنیں اور توجہ سے سنیں۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کیا جلوہ کربلا میں دکھایا حسین نے، کیا جلوہ کربلا میں دکھایا حسین نے، سجدے میں جا کے سر کو کٹایا حسین نے، سجدے میں جا کے سر کو کٹایا حسین نے۔ خوشبخت تھا کہ آپ کے قدموں میں آ گرا، خوشبخت تھا کہ آپ کے قدموں میں آ گرا، سویا نصیب حر کا جگایا حسین نے، سویا نصیب حر کا جگایا حسین نے، نانا کے پاک نام پہ ہر چیز وار دی، ہر چیز وار دی، کچھ بھی نہ اپنے پاس بچایا حسین نے، کچھ بھی نہ اپنے پاس بچایا حسین نے، صدمے سے قدسیوں کی بھی چیخیں نکل گئی، صدمے سے قدسیوں کی بھی چیخیں نکل گئی، اصغر کو جب گلے سے لگایا حسین نے، اصغر کو جب گلے سے لگایا حسین نے، راہ خدا میں جان کی بازی لگا گئے، راہ خدا میں جان کی بازی لگا گئے، پیش یزید سر نہ جھکایا حسین نے، پیش
پیش یزید سر نہ جھکایا حسین نے، کیوں آپ کو نہ اپنے نواسے پہ ناز ہو، کیوں آپ کو نہ اپنے نواسے پہ ناز ہو، ہر قول مصطفیٰ کا نبھایا حسین نے، ہر قول مصطفیٰ کا نبھایا حسین نے، فیضان وہ تو ساقیے کوثر کے لال تھے، فیضان وہ تو ساقیے کوثر کے لال تھے، کہتا ہے کون آب نہ پایا حسین نے، کہتا ہے کون آب نہ پایا حسین نے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اب اگلی روایت غور سے سنیے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر رشتہ داری، ہر نسل، تمام رشتہ داریاں، تمام قومیں، نسل قیامت کے دن ختم ہو جائیں گے۔ تمام رشتہ داریاں، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، بھائی نہ تو کام آئے گا نہ کوئی فرزند، عرصہ نہیں کھل جائے گا جب آنکھ ہوئی بند، وہاں کوئی کام نہیں آئے گا، ماں رشتے چھوڑ دے گی، باپ رشتے چھوڑ دے گا، بہن بھائی نفسی نفسی رشتے چھوڑ دیں گے، اور میں روز جزا، روز قیامت، ہر رشتہ داری، روز جزا، ہر رشتہ داری اور ہر نسل ختم ہو جائے گا، مگر میری رشتہ داری اور میرا نسل کام آئے گا۔ کیا کمال ہے، میری رشتہ داری اور میرا نسل کام آئے گا۔ لفظ غور سے سنیں، کام آئے گا۔ یہاں کام آنے سے مراد یعنی جب سارے چھوڑ جائیں گے پھر کام یہی آئیں گے۔ ہر رشتہ داری، ہر نسل کیا آئے گا؟ کام آئے گا۔ اپنی مزاجوں میں، اپنی طبیعتوں میں، اپنے دل کی گہرائیوں میں آج کے بعد ہم نے پڑھا، درود ابراہیمی پڑھا، اور درود ابراہیمی پڑھتے ہوئے ان ہستیوں کا احسان ہے، ان کی مہربانی ہے، ان کی شفقتیں ہیں، ان ہستیوں کا احسان ہے، ان کی مہربانی، ان کی شفقتیں ہیں، جن کا تذکرہ ہم درود ابراہیمی۔ اب ایک اور عجب واقعہ سنیں۔ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ ہدیہ دیا، 5000 حضرت امام حسن کو دیا، 5000 حضرت امام حسین کو دیا، اور 1000 اپنے بیٹے کو دیا۔ 5000 شہزادوں کو دیا اور 1000 کس کو دیا؟ اپنے بیٹے کو دیا۔ اب ذرا سوال ایک ہے اور ایک جواب بھی غور سے سنیے گا۔ بیٹے نے عرض کیا، ابا جان ان کو 5,000 وظیفہ دیا اور مجھے 1000 وظیفہ دیا۔ کہا عبداللہ بیٹے، افسوس ہے کہ تیرا نانا ان دونوں کے نانوں جیسا نہیں۔ کمال، تیرا نانا ان دونوں کے نانے جیسا نہیں۔ کیوں؟ تیرا نانا اور ہے، اور ان کا نانا کون؟ محمد۔ ان کا نانا کون؟ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب آگے سنیں، کون کی بات ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ بیٹا ٹھیک ہے، میں نے تجھے 1000 دیا ہے وظیفہ، اور ان کو 5,000 دیا ہے، اور یہ اس وقت جب یہ امیر المومنین تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج ان کا ایک نقش بھی ہم طاقتور اس میں عمل کریں گے، بہت کمال عمل ہے۔ فرمایا کہ تیرا نانا ان دونوں کے نانے جیسا، اور تیری نانی کیا ان دونوں کی نانی جیسی ہے؟ ان کی نانی سیدہ خدیجہ تھی، کیوں نہیں؟ یہی تھی۔ اور پھر فرمایا تیری ماں کیا ان کی ماں جیسی ہے؟ اور ان کی اماں سیدہ فاطمہ تھی۔ بیٹا کن سے باتیں مقابلہ کرتا ہے؟ یہ لفظ مقابلہ میں اپنے طور پہ کہہ رہا ہوں، انہوں نے نہیں کہا، میں اس میں اپنا اضافہ کر رہا ہوں۔ یا کن کے بارے میں تو کہتا ہے؟ بیٹا ان کا نانا کون تھا، ان کی نانی کون تھی، اور ان کی اماں کون تھی۔ اور پھر فرمایا کیا ہوا اگلا، اس کے بعد رد عمل کیا ہوا؟ اس دن کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے ان دونوں بیٹوں کو احترام میں اور اضافہ دے دیا۔
پہلے بھی احترام تھا، پر احترام میں اتنا اضافہ ہوا، اتنا زیادہ ہوا تو ان کے احترام میں ایک چھوٹی سی روایت میں آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ روایت بھی سن لیں انہی کی، اسی بندے کی جس نے کہا تھا اس نے بات اس کی سن لیں۔ اب ایک آپس میں کزن کی روایت سن لیں، حضرت عباس اور حضرت علی۔ اب حضرت عباس کے بیٹے کیا کرتے ہیں آپ سنیں، غور سے سنیں، درود پاک پڑھیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس جو ان دونوں سے عمر میں بزرگ تھے، امام حسن سے بھی حسین سے بھی عمر میں بڑے تھے، علم میں لوگوں میں بہت زیادہ شہرت تھی حضرت عباس کے بیٹے کی، آپس میں کزن ہیں عباس کے بیٹے کے، لیکن اس کے باوجود اب آگے جو باریک نقطہ بتا رہا ہوں، موتی بتا رہا ہوں، غور سے سنیے گا۔ اس کے باوجود کیا تھا، جب دیکھتے تھے کہ حضرات حسنین یعنی امام حسن یا میں امام حسین ان دونوں پر کوئی سواری میں آتا تو اپنی سواری سے اتر کے ان کی سواری کی رکاب پکڑ لیتے تھے، ان کے کپڑوں سے مٹی جھاڑتے تھے، ان کی سلوٹیں ٹھیک کرتے تھے اور ان کو سواری سے نہیں اترنے دیتے تھے۔ یہ عباس کے بیٹے ہیں، وہ علی کے بیٹے ہیں، احترام کا مقام دیکھیں، احترام اور عزت کا وقار دیکھیں۔ لوگوں نے سوال کیا کہ آپ یہ کیا کرتے ہیں، آپ جواب سنیں۔ فرمایا، سائل یہ جواب دیا، تو جانتا ہے یہ کون ہے؟ یہ دونوں میرے حضور کے فرزند ہیں، میرے نبی کے بیٹے ہیں، کیا یہ مجھ پر اللہ کا انعام نہیں؟ اس کو انعام کہہ رہے ہیں، کیا یہ مجھ پہ اللہ کا انعام نہیں؟ میں ان کی رکاب تھاموں، ان کے گھوڑے کی لگام تھاموں، اور کیا مجھ پہ اللہ کا انعام نہیں میں ان کے کپڑے درست کروں؟ اب ایک اور روایت سناتا ہوں، دل ٹھنڈا ہو جائے گا، سناؤں۔ ایک دفعہ امام حسین حضرت حسین ایک جنازے کے ہمراہ گئے، ان کے دونوں پاؤں گرد آلود ہو گئے، پاؤں پہ مٹی پڑ گئی، ہوتی ہی مٹی میٹل روڈ ٹف ٹائل، تو اب کی کہانی مٹی، دونوں پاؤں گرد آلود ہو گئے، مٹی پڑ گئی، گرد پڑ گئی۔ اب آگا لفظ سنیں، ابو ہریرہ کھڑے تھے جن سے روایات ہی روایات ہیں، تو دیکھا تو کھڑے ہو کر قدموں سے گرد صاف کرنے لگ گئے، قدموں سے دھول صاف کرنے لگ گئے۔ ابو ہریرہ کی عمر بڑی، روایات پر ادھر عمر معاملہ نہیں، ادھر مقامات نسبتیں ہیں، کہ قدموں سے گرد صاف کرنے لگے۔ ان سے حضرت حسین نے فرمایا، آپ حافظ الحدیث ہیں، آپ تو حدیث کے عالم ہیں، علم کے سمندر ہیں، کملی والے کے دربان ہیں، اور حضور کے غلاموں کے غلام ہیں، آپ کا اونچا مقام ہے۔ اب پتہ انہوں نے کیا جواب دیا؟ ابو ہریرہ نے جواب دیا، اس بات کو جانے دیجئے، اللہ کی قسم آپ چھوڑیں اس بات کو، میرا کیا مقام ہے، اور میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اللہ کی قسم آپ کے بارے میں لوگوں کو اتنا علم ہوتا جتنا مجھے ہے۔ یہ فکرہ میں پورا نہیں کیا میں نے ابھی، یہ فکرہ پورا نہیں کیا میں نے ابھی، اور کہنے والے کون ہیں؟ ابو ہریرہ۔ کہنے والے کون ہیں؟ کہنے والے کون ہیں؟ فرماتے ہیں لوگوں کو کیا پتا، چھوڑے اس بات کو، میرا کیا مقام ہے، لوگوں کو کیا پتا، آپ کے بارے میں لوگوں کا اتنا علم ہوتا جتنا مجھے ہے تو وہ آپ کو اپنی گردنوں پر اٹھائے پھرتے۔ آپ کے بارے میں لوگوں کو اتنا علم ہوتا جتنا مجھے ہے تو آپ کو اپنی گردنوں پر اٹھائے پھرتے۔ اس فکر کو پھر دہراتا ہوں، اس بات کو پھر دہراتا ہوں کہ آپ کے بارے میں لوگوں کا اتنا علم ہوتا جتنا مجھے ہے تو آپ کو اپنی گردنوں پر اٹھائے پھرتے۔ ہمارے دلوں میں ان ہستیوں کا یہ مقام، ہمارے دلوں میں ان ہستیوں کا یہ وقار بڑھتا چلا جائے، عظمتیں بڑھتی چلی جائیں، محبتیں بڑھتی چلی جائیں، مودتیں بڑھتی چلی جائیں، مروتیں بڑھتی چلی جائیں، ان کا ادب اور ان کا احسان ہماری طبیعتوں میں بڑھتا چلا جائے۔ پڑھیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد، پڑھیں درود پاک دل کی گہرائیوں سے۔ کیسے زباں پہ لاؤں فسانہ حسین کا، کیسے زباں پہ لاؤں فسانہ حسین کا، کیسے زباں پہ لاؤں فسانہ حسین کا، لوٹا ہے ظالموں نے
گھرانہ حسین کا لوٹا ہے ظالموں نے گھرانہ حسین کا زہرا کی روح پاک بھی تھی سخت بے قرار زہرا کی روح پاک بھی تھی سخت بے قرار جب قافلہ ہوا تھا روانہ حسین کا جب قافلہ ہوا تھا روانہ حسین کا جیسے بھی کوئی چاہے کرے شرح کربلا جیسے بھی کوئی چاہے کرے شرح کربلا ممکن نہیں ہے نام مٹانا حسین کا ممکن نہیں ہے نام مٹانا حسین کا جب راکب رسول تھا نازے بطول تھا جب راکب رسول تھا نازے بطول تھا آتا ہے یاد وہ بھی زمانہ حسین کا آتا ہے یاد وہ بھی زمانہ حسین کا اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد ایک بار سورۃ فاتحہ 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھیں ہر دفعہ بسم اللہ کے ساتھ اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد 72 شہداء کربلا کے میں ان کے نام پڑھوں گا ان عظیم ہستیوں کے تذکرے کروں گا آپ نے غور سے سننا ہے اور یہ ہم نے ان کے لیے ہدیہ پڑھا ہے اور اس کے علاوہ بھی ہدیہ جو آپ کے نفلی اعمال درود لوگوں نے لاکھوں کروڑوں درود پڑھا ہے کلمہ پڑھا ہے قرآن پڑھا ہے اعمال کیے ہیں یہ ان ہستیوں کو ہم ہدیہ دیں گے اور میں 72 شہداء کربلا کا تذکرہ کر رہا ہوں نمبر 1 حسین ابن علی نمبر 2 عباس بن علی جن کو غازی عباس کہتے ہیں عباس بن علی نمبر 3 جعفر بن علی نمبر 4 عبداللہ بن علی نمبر 5 عثمان بن علی علی کے بیٹے کا نام جعفر علی کے بیٹے کا نام عبداللہ علی کے بیٹے کا نام عثمان نمبر 6 عمر بن علی علی کے بیٹے کا نام عمر نمبر 7 ابو بکر بن علی علی کے بیٹے کا نام ابو بکر یہ نام سنی اور شیعہ کتابوں میں متفق ہیں نیٹ پہ موجود ہیں اور نمبر کہاں تک بیان کیا عمر بن علی نمبر 7 ابو بکر بن علی میں ابو بکر بن علی کے روزے پہ بھی گیا تھا کہاں عراق گیا تھا بصرہ نہیں کربلا میں گیا کربلا کے راستے میں تھا ان کے مزار پہ گیا تھا اور اس کی پوسٹ بھی موجود ہے اب کریے نمبر 8 حسن بن علی علی کے بیٹے کا نام حسن نمبر 9 اب امام حسن کے بیٹوں کے نام ہیں حسن بن علی اور ابو بکر بن حسن امام حسن کے بیٹے کا نام ابو بکر بشر بن حسن امام حسن کے بیٹے کا نام عبداللہ بن حسن نمبر 12 قاسم بن حسن نمبر 13 عمر بن حسن نمبر 14 علی اکبر بن حسن حسین علی اکبر بن حسین 14 اچھا یہ عربی میں جو لفظ ہے نا وہ حسین ہے عربی کا جو لفظ ہے ہم حسین کہتے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے اصل جو لفظ ہے وہ حسین ہے میں نے کئی عرب سے سنا اور اپنا لہجہ میں نے ٹھیک کیا 15 علی اصغر بن حسین 16 عبداللہ بن جعفر
عبداللہ بن جعفر جو زینب بنت علی کے بیٹے. حضرت زینب کہاں؟ شام میں، دمشق میں. 5 اگست کو وہاں میں جا رہا ہوں. 5 اگست کو میری روانگی ہے، 6 کو انشاءاللہ وہاں پہنچے انشاءاللہ. عبداللہ بن جعفر یہ کون ہے؟ زینب بنت علی، حضرت علی کی جو بیٹی ہے سیدہ زینب. عون بن عبداللہ، عتیق بن علی، قاسم بن علی، بشر بن حسن، عمر بن حسن، ابوبکر بن حسین نمبر 42. پھر ابوبکر بن قاسم بن حسین، یہ قاسم کے بیٹے تھے. اور یہ جو حال ہے نا، یہ قاسم حال ہے. ابراہیم بن حسین، جعفر بن حسین، زید بن حسین، قاسم بن حسین، محمد بن حسین، عمر بن حسین، محمد بن عقیل، محمد بن عبداللہ بن عقیل، عقیل کے بیٹے محمد، حمزہ بن عقیل، علی بن عقیل، حضرت عقیل کے بیٹے. یہ 53 نمبر میں پہنچ گیا ہوں. محمد بن عبداللہ، عقیل بن ابی طالب کی اولاد اور بیٹے. مسلم بن عقیل، شہدائے کربلا کا تذکرہ 72 تن. عبد الرحمن بن عقیل، عبداللہ اکبر بن عقیل، جعفر بن عقیل، عبداللہ بن مسلم بن عقیل، محمد بن مسلم بن عقیل، جعفر بن محمد بن عقیل، احمد بن محمد بن عقیل، محمد بن ابی سعید بن عقیل، ابراہیم بن علی، عباس اصغر بن علی، جعفر بن علی، عبداللہ اکبر بن علی، عبداللہ اصغر بن علی، عبید اللہ بن علی، عمر بن علی، عون بن عقیل، جعفر بن محمد بن عقیل، ابو سعید بن عقیل، ابراہیم بن مسلم بن عقیل. میں کچھ ناموں کو بار بار بھی دہرا رہا ہوں، ذہن نشین رکھیے گا عشق اور محبت کی خاطر. عبد الرحمن بن مسلم بن عقیل، عبید اللہ بن مسلم بن عقیل، ابو عبداللہ بن مسلم بن عقیل، علی بن مسلم بن عقیل، ابراہیم بن جعفر، ابوبکر بن عبداللہ بن جعفر، عون اصغر بن عبداللہ بن جعفر، حسین بن عبداللہ بن جعفر، عبید اللہ بن عبداللہ بن جعفر، عون بن جعفر، محمد بن جعفر، محمد بن عباس، احمد بن محمد ہاشم، ابو عبید اللہ ابو سفیان. یہ 72 نام میں نے تذکرہ کیے. یہ نام ہیں جو سچے قافلے کے سچے ساتھی تھے، جو مبارک قافلے کے سچے ساتھی تھے، جنہوں نے اللہ کی محبت میں سر کٹایا. ان کا مطلوب مال نہیں تھا، ان کا مطلوب سونا اور زر نہیں تھا، ان کا مطلوب خزانے نہیں تھے، ان کا مطلوب کچھ نہیں تھا. لا مرغوبی الا اللہ، لا مطلوبی الا اللہ، لا محبوبی الا اللہ، لا مقصودی الا اللہ، لا الہ 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 الا اللہ، محمد الرسول اللہ. یہ وہ لوگ تھے. لا مرغوبی الا اللہ، لا مطلوبی الا اللہ، لا محبوبی الا اللہ، لا مقصودی الا اللہ، لا الہ الا اللہ. یہ وہ لوگ تھے جن کا مطلوب اللہ، جن کا مقصود اللہ، جن کا محبوب اللہ، جن کی منزل اللہ، جن کے جذبے اللہ، جو اللہ کی تلاش میں نکلے، جو سچے تھے اور سچائی کی تلاش میں نکلے. یہ وہ ہیں جن کا مطلوب اللہ، جن کا محبوب اللہ، جن کی مرغوب ترین غذا اللہ کا نام ہے. یہ وہ ہستی ہیں جن کا تذکرہ میں نے آپ کی خدمت میں کیا. یہ وہ ہستی ہیں جن کا تذکرہ کیا. 72 تن شہداء ہیں، آل رسول ہیں، ان کی اولادیں ہیں، ان کے ساتھی ہیں اور اصحاب رسول ہیں جن کے تذکرے کیے. اور ہم نے ان کو تذکرہ کر کے ان ہستیوں کو ہدیہ کیا ہے. پھر اب ان ہستیوں کے وسیلے سے دعا کریں گے. یہ دعا کریں گے، ان ہستیوں کا ہدیہ کیا ہے. آپ کے پاس کوئی کلمے کا نصاب ہو ہدیہ کریں، آپ کے پاس کوئی درود ہو ہدیہ کریں، آپ کے پاس پڑھے ہوئے قرآن ہو ہدیہ کریں، آپ کے پاس کوئی کلام، کوئی نیکی، کوئی صدقہ، کوئی خیرات، کوئی نقد کسی کی خدمت، نیت کریں، ہدیہ کریں. جتنا ہدیہ زیادہ جائے گا ان کی روحیں پاکیزہ روحیں متوجہ ہوں گی، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گی. ان کی ایک آمین سے میرے آپ کے کام ہو جائیں گے. ان کی ایک آمین سے میرے آپ کے کام ہو جائیں گے. ان کے ایک آمین سے میرے آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے. ان کی ایک آمین سے زندگی میں ناکامیاں ختم ہو جائیں گی اور پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، ناکامیاں ختم ہو جائیں گی. ایک آمین سے دے دیا ہدیہ. آپ کے دل میں جو ہدیہ ہو، آپ کے پاس جو ہدیہ ہو، ان ہستیوں کی بارگاہ میں وہ ہدیہ پیش کریں. ان ہستیوں کی بارگاہ میں وہ ہدیہ پیش کریں. ان ہستیوں کی بارگاہ میں وہ ہدیہ پیش کریں. اب آگے سنیں. آج کے بعد اپنی زندگی میں روز یہ سوچیں. آج میں ایک سجدہ دیتا ہوں، آپ کو صرف ایک سجدہ دیتا ہوں. آج میں آپ کو ایک سجدہ دے رہا ہوں اور ایک صحت مند، ایک طاقتور، ایک باکمال بے مثال سجدہ دے رہا ہوں.
اپنے سجدوں میں اطمینان، اپنے سجدوں میں تسبیحات، اپنے سجدوں میں ترتیب، اور اپنے سجدوں میں یقین، اور دوسرے لفظوں میں ان ساری چیزوں کو میں جمع کر لو کہ سجدوں میں کیسے یقین کے سجدے، اطمینان کے سجدے، محبت کے سجدے، تلاوت کے سجدے، تسبیحات کے سجدے، ان ساری لفظوں کو میں جمع کروں. عشق کا سجدہ، کیسا سجدہ جو اللہ کو محبوب ہے. اور میں نماز میں سب سے بہترین حالت جو میرے رب کو پسند ہے وہ سجدہ ہے. کیا ہے؟ کون سی چیز پسند ہے؟ سب سے جو بہترین حالت میرے رب کو پسند ہے وہ سجدہ ہے. ان سارے سجدوں کو میں جمع کر لوں نا تو میں ایک لفظ آپ کو دوں گا، وہ ہے سجدہ حسینی. بس کہ ان کو سجدوں کا کتنا پاس تھا، کتنا خیال تھا، کتنا احترام تھا، سجدوں کی کتنی تلاش تھی. ایک طرف سارا گھرانہ شہید ہو گیا، ایک طرف زندگی اور موت کی کشمکش ہے، ایک طرف چھوٹے سے بچے کو بھی انہوں نے ظالموں نے معاف نہ کیا، اپنی زندگی میں آنکھوں سے سب کچھ دیکھ لیا. اور جب علی اصغر کو تیر لگا نا، اس کے حلق سے خون نکلا اور ایسے ہاتھ میں لے کے کہنے لگے مولا اگر تجھے یہ حالت پسند ہے تو آج حسین راضی ہے، تو ہر حالت میں راضی ہے. اس حالت میں بھی جب نماز کا وقت آیا ہے تو سجدہ قضا نہیں ہوا. آج ایک عہد کریں اور ایک سجدہ لے کر جائیں. میں بھی آپ بھی ایک عہد کریں اور ایک سجدہ لے کر جائیں کہ ہم اپنے سجدے طاقتور کریں گے، ہم اپنے سجدے صحت مند کریں گے، ہم اپنے سجدے بے مثال کریں گے، ہم اپنے سجدے لازوال کریں گے، اور ہم اپنے سجدوں کو یقین دیں گے، اعتماد دیں گے، اطمینان دیں گے، اور اپنی جبینوں کو زمین پہ جھکا کے کہیں گے مولا میری تو پرسکون سجدے ہیں، نہ مجھے کہیں سے کچھ. وہ حسینی سجدہ کیا تھا اور اس میں اطمینان کیسا ہوگا. اتنا اطمینان تو تھا اس سجدے میں کہ ظالموں کو موقع مل گیا. اتنا اطمینان تو تھا اس سجدے میں کہ ظالموں کو موقع مل گیا. اتنا اطمینان تو تھا. آج کے بعد ہم نے حسینی سجدے کی ادا کو سدا زندہ کرنا ہے. اپنے ہر سجدے کو آج کے بعد حسینی سجدہ بنا لیں. وعدہ کریں، میں بھی کروں، آپ بھی کریں. آج کے بعد اپنے سجدے کو، ہر سجدے کو کون سا سجدہ بنا دیں؟ حسینی سجدہ. تو اس سجدے میں تسبیحات کتنے یقین سے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ تسبیحات کتنے یقین سے ہیں، ذکر کتنی ترتیب سے ہیں، اللہ کا نام کا استحضار، اللہ کے نام کی محبت، اللہ کے نام کا عشق. ہر طرف خون ہی خون ہے، آگ ہی آگ ہے، پیاس ہی پیاس ہے، جبر ہی جبر ہے، ظلم ہی ظلم ہے، جفا ہی جفا ہے. اور ان کے سجدے، وہ ایک سجدہ جو لاکھ سجدوں پہ بھاری، وہ ایک سجدہ، اس ایک سجدے کا آج فیصلہ کریں. ان مبارک گھڑیوں میں، ان ساعتوں میں، اتنے بڑے مجمع میں آج فیصلہ کریں مولا میں زمین پہ فیصلہ کرتا ہوں تو عرشوں پہ میرے لیے فیصلہ کر دے. میں زمین پہ فیصلہ کرتا ہوں تو عرشوں پہ میرے لیے فیصلہ کر دے کہ آج کے بعد میرا سجدہ کون سا سجدہ ہوگا؟ کون سا؟ حسینی سجدہ ہوگا. کہ امام حسین نے، حضرت حسین بن علی نے وہ سجدہ دیا کیسا تھا، وہ سجدہ کیا کیسا تھا، وہ سجدہ دیا کیسا تھا. عام حادثاتی دنوں میں نماز کے بارے میں ہے کہ نماز اگر حادثات ہیں اس کے بارے میں، لیکن نہیں، وہاں عشق کی دنیا تھی، وہاں معرفت کی دنیا تھی، وہاں نور کی دنیا تھی، وہاں روح کی دنیا تھی، وہاں وجد کی دنیا تھی، وہاں وجدان کی دنیا تھی، وہاں طلب کی دنیا تھی، وہاں سچی دنیا تھی. اس سجدی دنیا میں سجدے قضا نہیں ہوا کرتے. تو ہمیں اپنی زندگی میں آج کے بعد، اپنے جذبوں میں آج کے بعد، اپنی طلب میں آج کے بعد، اپنی طلب میں آج کے بعد، اپنی زندگی کے ہر لمحے میں آج کے بعد اطمینان کا سجدہ، حسینی سجدہ، تسبیحات کا سجدہ، حسینی سجدہ، طلب کا سجدہ، حسینی سجدہ، عشق کا سجدہ، حسینی سجدہ، جبیں کا سجدہ، حسینی سجدہ. فیصلہ کریں. انہوں نے سجدہ قضا نہیں کیا. سارا گھر آنکھوں کے سامنے جا رہا، محبت اور عشق کی ساری کہانی آنکھوں کے سامنے جا رہی ہے. اولاد سے محبت، گھرانے سے محبت، زندگیوں سے محبت آنکھوں سے جا رہی ہے. پر سب سے زیادہ محبت اولاد سے تھی یا سجدوں سے تھی؟ بولیں تو صحیح ہے. ان ہستیوں سے تھی جو 72 تن ساتھی تھے، 71 ساتھی تھے، 72 خود تھے. ان ہستیوں سے محبت زیادہ تھی یا سجدوں سے محبت زیادہ؟ اس حسینی سجدے کی آج کے بعد لاج رکھنی ہے، اور اس حسینی سجدے کو آج کے بعد زندہ رکھنا ہے. کہیں سارے زندہ رکھیں گے، پائندہ رکھنا ہے. اور قیامت کے دن جب ہم جائیں اور آمنا سامنا ہو، اور ہم غلامان در بطول جب بارگاہ میں جائیں اور قیامت میں آمنا سامنا ہو، تو ان کو کہہ دیا جائے یہ وہ ہیں جنہوں نے ساری زندگی حسینی سجدے دیے. اور حسینی سجدے کی وضاحت میں نے کی ہے، اس کی وضاحت پھر کر دیتا ہوں. یقین والا، اللہ کی طرف توجہ والا سجدہ حسینی ہے. اللہ کے نام کے عشق والا سجدہ کون سا ہے؟ حسینی ہے. تسبیحات سے پر نور سجدہ کون سا ہے؟
یہ وہ سجدے ہیں، ان سجدوں کو آج کے بعد کبھی نہ کم کریں گے نہ کمزور کریں گے، نہ کم کریں گے نہ کمزور کریں گے، ہمیشہ زندہ رکھیں گے، پائندہ رکھیں گے، اور ان کو انشاءاللہ باقی رکھیں گے، اور آخر تک اپنی زندگی میں ان سجدوں کے ساتھ وفا کریں گے۔ بولیں، یہ ہے غم حسین، یہ ہے یاد حسین، یہ ہے کربلا کی یاد۔ اور میں نے آپ کی عظمتوں کے ابو ہریرہ جیسی ہستیاں ان کے پاؤں کے دھول کو ہٹا رہے ہیں، صاف کر، کہتے ہیں قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں ابو ہریرہ کی جان ہے، اگر لوگوں کو آپ کے مقام کا پتہ چلتا تو آپ کو اپنی گردنوں پہ سوار کر لیتے، یعنی ہر وقت کندھوں پہ ہی بٹھائے رکھتے، آپ تو زمین پہ نہ چلتے۔ لوگوں کو آپ کے مقام کی خبر نہیں ہے، لوگوں کو آپ کے مقام کے مرتبے کا پتہ نہیں ہے، لوگوں کو آپ کے مقام اور مرتبے کی عظمت کا خیال ہی نہیں ہے۔ یہ ابو ہریرہ ہے، یہ ابو ہریرہ ہے، یہ ابو ہریرہ ہے۔ تو سجدہ کون سا؟ اور اگر کوئی حسینی سجدے کی وضاحت پوچھے تو جو وضاحتیں میں نے بتائی ہیں بتائیں گے ساتھ، اور ہر بندے کو اس سجدے پہ لانا ہے، اور ہماری موت بھی ایسی سجدے میں ہو جائے، ہماری موت بھی ایسی سجدے میں ہو جائے۔ کل میں اعتکاف میں بیٹھا ہوا تھا، آخری عشرے کا اعتکاف تھا، ابا جی صبح اٹھے، 80 سال سے اوپر کی عمر تھی، اٹھ کے غسل کیا، اپنے بدن پہ تیل ملا، روز ورزش کرتے تھے، اور ابا جی اس وقت 80 سال کے تھے، تو میں آج سے یہ کوئی 30 سال پہلے کی بات ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، تو مجھ سے کہنے لگا، وہ جوان ادھر آؤ، حکیم ہے نا تم؟ میں جی جی، دوسرے کو بلایا، وہ ادھر آؤ، وہ ادھر آؤ، یہ بازو کیسے رکھ کے کہا، تینوں جوان طاقت سے میرا بازو، کوئی ادھر ہلا کے دکھاؤ، کوئی ادھر ہلا کے دکھاؤ۔ میں نے بازو پکڑا، کوئی جوان نے ادھر سے کھینچا، کوئی جوان بابا ایسے بازو کر کے بیٹھا ہوا ہے، اس کے بازو کو کوئی نہیں ہلا سکا۔ اوے چھوڑو چلو منہ کھولو، جلدی کرو۔ منہ میں جیب میں کشمش، بادام اور چنے ہر وقت ہوتے تھے۔ منہ کھولو، ہاتھ منہ کھولو، منہ کھول کے مٹھی بھر کے بھاگ گیا منہ، کہا آگے ہاتھ دے کے کھانا منہ سے نکل جائے گا، آگے ہاتھ دے کے کھانا منہ سے نکل جائے گا۔ اور ابا جی کی موت کیسے؟ بیٹا کہنے لگا، میں اعتکاف میں تھا تو بندہ آیا، والد صاحب بہت ہو گئے، 27 کی رات کو۔ اچھا کیسے؟ گھر گیا، اجازت لی کہ جی میں اعتکاف توڑ سکتا ہوں، فرمایا مجبوری ہے۔ میں جب گھر گیا تو ابا جی نہائے، نہانے کے بعد سحری سے پہلے، اس کے بعد تیل کی مالش کی بہترین فٹنس، اور اس کے بعد نفل پڑھے، اور سجدے میں جا کے ابا جی اللہ کے پاس۔ یہ حسینی سجدے ہیں، یہ حسینی سجدے ہیں۔ یہ سبق زندگی کا میں نے آپ نے یاد کرنا ہے، کریں گے؟ آپ کے پاس میگزین ہے، نکالیں۔ کون سے مہینے کا؟ جولائی کا۔ ہاں نکالیں میگزین، سبحان اللہ۔ درود پاک پڑھیں، مسلسل پڑھیں۔ کیسے زباں پہ لاؤں فسانہ حسین کا، کیسے زباں پہ لاؤں فسانہ حسین کا، لوٹا ہے ظالموں نے گھرانہ حسین کا، خیمے جلے ہوئے نظر آتے ہیں جس جگہ، خیمے جلے ہوئے نظر آتے ہیں جس جگہ، اے چشم تر وہاں تھا ٹھکانہ حسین کا۔ عمل شروع ہوتا ہے، آپ کو علم ہے جو ابھی آپ نے عمل کیا تھا، اول آخر درود پاک، غور سے سنیے گا، میری طرف توجہ دیں اللہ والو، ہماری جتنی بھی مستورات ہیں جہاں ہیں توجہ فرمائیں، مستورات توجہ فرمائیں۔ ابھی جو آپ نے عمل کیا تھا، اول آخر 3 بار درود پاک، 1 بار سورۃ فاتحہ، 3 دفعہ سورۃ قل هو اللہ، یہ حضرت علی کی جو دعا ہم نے 11 جمعراتوں میں سنی ہے، یہ اس کا اختتامی عمل تھا، اور 72 تن کو وہ ہدیہ کیا، اس میں حضرت علی بھی شامل، ان کو ہدیہ کیا۔ اب اس کی اختتامی دعا ہماری اس دعا میں شامل ہوگی، آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اب یہ ہمارا دوسرا پیکج ہے، وہ پہلا پیکج تھا
दूसरा पैकेज है हजरत उमर का नक्श है। इनकी शहादत यकम मुहर्रम अल हराम को, हर साल इनकी शहादत के दिन कब होता है? यकम मुहर्रम अल हराम को। अल उमर की शहादत का दिन कब होता है? इनके नक्श के ऊपर आइन है, रा है और मीम है। अब मेरी अमल को जरा गौर से सुने। अमल वो है, पहले तवज्जो से सुने, ये अमल वो है जो सदियों से आजमता, ये अमल वो है जो दुखियारों ने आजमाया, दुख टलवाए, ये अमल वो है जो मजबूर परेशानों ने आजमाया और जिंदगी में खुशहाल हो गए। ये अमल वो है जिसके कर्जे हैं, जिसकी बीमारियां हैं, जिसकी तकलीफें हैं, जिसकी नाकामियां हैं, जो जिंदगी की उलझनों से बेजार है, अब तो घबरा के कहते हैं कि मर जाएंगे। ये अमल वो है जो जिंदगी में नाकाम लोग करें और कामयाब हो जाएं। ये अमल वो है जो जिंदगी में मायूस करे, आस में आ जाएं। ये अमल वो है जो आखिरी मरीज और बीमार है, शिफायाब होना चाहता है और चाहता है कि जिंदगी में ऐसा शिफायाब हो जाऊं तो लोग मुझे देखकर रश करें। ये अमल वो है जो दुनिया में भी कामयाबी दिलाए, ये अमल वो है जो आखिरत में भी कामयाबी दिलाए। ये अमल वो है जो कहता है कि अल्लाह मुझे इज्जत दे, लोग मुझे सलाम करें। ये अमल शोहरत का, वकार का, इज्जत का ताज है। ये अमल वो है जो जिंदगी में मायूस हो चुके हैं और कहते हैं कि बस कोई कोना खुदरा हो, कोई बंद कमरा हो, कोई अंधेरा हो, कोई ऐसी जगह हो हमें कोई ना पूछे, हमें कोई ना जाने। उस शख्स को कहे आज के दिन पे ये अमल करके देख, यकीन के साथ, ताकत के साथ, तवज्जो के साथ, ध्यान के साथ, एतमाद के साथ, एतमाद के साथ, एतमाद के साथ। मायूस लोगों के लिए चिराग और रोशनी है और अंधों के लिए लाठी है और सहारा है। और ऐसे लोग जो जिंदगी की अपने हर चीज खत्म कर चुके हैं, वो रूहानियत खत्म कर चुके हैं, वो आखिरत खत्म कर चुके हैं, वो आखिरी कलमा खत्म कर चुके हैं, वो जिंदगी की रौनक खत्म कर चुके हैं। वो कहते हैं हमारी कब्रें रोशन नहीं होंगी, हमने इतनी खताएं की हैं। वो कहते हैं हमारी आखिरत कुछ नहीं है, हमें कलमा नसीब नहीं होगा, हम बस मायूस हैं। उनसे कहो नहीं नहीं, इसमें दुनिया भी है, आखिरत भी है, इसमें रूह भी है, रूहानियत भी है, इसमें अता भी है, शिफा भी है, इसमें वफा भी है, इसमें खैर भी है, इसमें बरकत भी है, इसमें इज्जत भी है। आज के इस अमल नामे उम्र में दौलत भी है, सुकून भी है, शोहरत भी है, रहमत भी है, राहत भी है, अता भी है, वफा भी है, शिफा भी है और कायनात के राजों में से राज है ये अमल जो सदियों से आजमूदा। और आपको मुबारक हो, आज ये आप अमल कर रहे हैं। ये अमल ऐसा नहीं है, इस अमल में बड़ी ताकत है, इस अमल में बड़ी कुव्वत है, इस अमल में हैरत अंगेज राज पोशीदा है और इस अमल में हैरत अंगेज ताकतें पोशीदा हैं और इस अमल में हैरत अंगेज रूहानियत पोशीदा है। इस अमल में रूहानियत पोशीदा है, जज्बे पोशीदा है। ये अमल वलियों ने किया, पाया, कुतुबों ने किया, पाया, अब्दालों ने किया, पाया, अबरारों ने किया, पाया, बुजुर्गों ने किया, पाया, नेकों ने किया, पाया, सादकीन ने किया, पाया, सालहीन ने किया, पाया, काज़मीन ने किया, पाया। जिंदगी में ताजरों ने किया, जिम्मेदारों ने किया, मजदूरों ने किया, झोलियां भरी, आबाद हुए, शाद हुए, जो बर्बाद थे जिंदगी में खैरें पाई, बरकतें पाई, इज्जतें पाई। क्या ये सारे तोहफे आप भी पाना चाहते हैं? क्या ये सारी नेमतें आप भी लेना चाहते हैं? क्या ये सारी कुव्वतें आप भी लेना चाहते हैं? क्या इस नाम की बरकत से अल्लाह के खजानों से झोलियां भरना चाहते हैं? वाकई चाहते हैं? अल्लाह अकबर। अल्लाह आपके सच्चे जज्बे कबूल करे। आप यकीनन सच्चे हैं, आपके जज्बे सच्चे हैं, आपकी आमद सच्ची है, आपका बैठना सच्चा है, आपकी रूह सच्ची है, आपकी रूहानियत सच्ची है, आपका वक्त सच्चा है और इंशाअल्लाह मैं आपकी तस्दीक करता हूं उस करीम की रहमत से आपके हर कदम को अल्लाह ने कबूल किया है। ख़वातीन है या मर्द हैं और दुनिया में जहां बैठे इस फकीर की बात को सुन रहे हैं, उनकी तलब को रब ने कबूल किया है, उनकी तलब को रब ने कबूल किया है और इस अमल की तभी तौफीक मिली है। याद रखना, कुछ राज कायनात के राजों में से राज होते हैं। मैं फिर दोहरा रहा हूं, कुछ राज कायनात के राजों में से राज होते हैं, कुछ राज कायनात के राजों में से राज होते हैं। ये जो लफ्ज आइन, रा और मीम है, ये उन राजों में से राज है और जब ये तीन लफ्ज मिलते हैं कायनात का राज बनता है और उसके अंदर सियारे, सितारे, कौकब, विजदान, कमालात, तमाम कायनात की ताकतें, कुव्वतें, शमसी, कमरी, ये सारी कुव्वतें मिलकर, चारों सिमतों की कुव्वतें मिलकर इस बंदे को इतना मजबूत ताकतवर कर देती हैं। इसके जादू टूटते हैं, इसकी बंदिशें टूटती हैं, इसके असरात खत्म होते हैं, इसकी नाकामियां खत्म होती हैं, इसकी परेशानियां खत्म होती हैं, इसकी बदहालियां दूर होती हैं, इस परेशानियां दूर होती हैं, इसको इज्जतों के ताज मिलते हैं, इसको शोहरत मिलती है, इसको अल्लाह रिज़्क़ की हलाल वसी देता है, इसकी बंदिशें टूटती हैं, इसकी नस्लें आबाद और शाद होती हैं, उनके नसीब मुकद्दर अच्छे होते हैं, उनको रिज़्क़, वुसअत, इज्जत, बरकत, रिज़्क़, वुसअत, इज्जत, बरकत, रिज़्क़, वुसअत, इज्जत, बरकत, रिज़्क़, वुसअत, इज्जत, बरकत। इंशाअल्लाह, 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 इंशाअल्लाह मिलता है इस अमल की बरकत से। वकफा बिल्लाहि वलिय्यम वकफा बिल्लाहि नसीरा। कैसा खुशकिस्मत होगा जो इस रिसाले को हर माह सैकड़ों, हजारों, 10, 20,
40, 100, 1000 इस नक्श की वजह से तकसीम करे। जो करे पहले इसको मिले, जो करे पहले इसको मिले, जिसकी टले पहले इसकी टले, जिसको आबाद हो पहले ये आबाद हो, जो शिफा मिले पहले इसको शिफा मिले। क्यों? जो कांटे बिछाता है उसके लिए कांटे हैं, जो फूल बिखेरता है उसके लिए। और इससे बड़ा फूल क्या होगा? लफ्जों में ताकत है। एक और लफ्ज सुने, रा में ताकत है। सारे कुरान में रा है, जिसे रे कहते हैं। सारे कुरान में आइन है, सारे कुरान में मीम है। आइन अली में है, मीम मोहम्मद में है। सारे कुरान में अनोखा निजाम है। रा रहमत से है। कुरान इन हरूफ तहज्जुद से मिलकर तो बना है। हाँ, कुरान इन हरूफ, अली के नाम में नुक्ता नहीं, उमर के नाम में नुक्ता नहीं है। अली के 3 नाम है, उमर के 3 नाम है। इस नक्श के अंदर ताकत है। फिर इस नफ्स के जो जदवल देखें आप, इस नफ्स के जो मौकलात देखें, इसराफील, जिब्राइल, काकाइल, दरदाइल, ये देखें, रफ्तमाइल, शफामाइल, तनकफील, ये सारे मौकलात आप देखें। इस सारे मौकलात पे गौर से देखें। आप नहीं सोच सकते हर अमल का एक मौकल होता है। सुने, फिर एक वाक्य सुनाता हूं। हज़रत शेख ने फज़ाइल अमाल में एक वाक्य लिखा है। और मैं कुल्ली था, ये लोगों का सामान उठाता था। एक दफा जा रहा था, उसके खच्चर पे एक अपाहज आदमी था, माजूर आदमी था। उसने कहा मुझे बिठा ले, पैसे दूंगा। ये गालिबन फज़ाइल कुरान में है या फज़ाइल जिक्र में? फज़ाइल जिक्र में है गालिबन। मैं जब वीराना आया तो वो जो माजूर आदमी था वो एकदम उठा, सेहतमंद हो गया और खंजर निकाला। 2 रास्ते आए। कहा एक रास्ता ये है, एक शार्ट है। मुख्तसर वाकया बयान कर रहा। जब वीराना आया तो उसने कहा मैं तुझे मारूंगा। तो उसने कहा तेरा मतलब माल है, तो मुझे मार दे, ना मार, माल ले। उसने कहा मेरी एक तरतीब है, पहले बंदा मारता हूं फिर माल लौटता हूं, ठीक है? तो उसने कहा अच्छा मुझे 2 नफल पढ़ने दे। उसने 7 इंसानी खोपड़ियां, हड्डियां बहुत सारी पड़ी थी। और मेरा शोभा यही है, मेरा पेशा यही है, तुम 2 नफल पढ़ ले, और मैंने तुझे माफ नहीं करना। पहले मारूंगा, मेरा एक उसूल है, फिर कत्ल करूंगा और फिर तेरा माल लूंगा। मेरी तरतीब यही है। और खोपड़ियां पड़ी थी, हड्डियां पड़ी थी। आप कहते हैं मैंने 2 नफल के लिए अल्लाह अकबर कहा। अब समझ नहीं आ रही क्या पढ़ूं। अचानक जुबान पे आयत आई, अम्मा यजीबुल मुस्तर इज़ा दआ। बस ये आई ना तो आसमान से आवाज आई और एक फरिश्ता आया और उसने जालिम को गुर्स मारा लोहे का, और वो गिरा। जब गिरा तो उसकी लाश से आग निकली और वो घोड़सवार जाने लगा। तो इस बंदे ने कहा ठहरो तो सही, आप कौन हो? कहा मैं इस आयत का गुलाम हूं, मुअक्कल हूं। अब आके समझ आया? इस आयत का गुलाम हूं, जिसको मुअक्कल कहते हैं, मुअक्कलात कहते हैं। ये वाक़या क्या किसी ने सुना होगा? मैं इस आयत का गुलाम हूं। हर लफ्ज का गुलाम होते हैं, हर लफ्ज के मुअक्कलात होते हैं, हर लफ्ज की ताकतवर दुनिया होती है, हर लफ्ज की ताकतवर रूप होती है, हर लफ्ज में ताकतवर कायनात होती है, कायनात होती है। ये 3 लफ्ज हैं, 3 हर्फ हैं जो सदियों से आजमूदा है। और आज ये नक्श आप कर रहे हैं। कल सुबह भाई वो वक्त क्या तरतीब है कल की दम की? कल जो है इंशाअल्लाह ताला इसमें आजम कदम है। कल इसमें आजम कदम है। कल इंशाअल्लाह ताला इसमें आजम कदम है। एक मशवरा है, इस अमल को तो हम करते हैं, एक मशवरा भी करते हैं। कागज आपने लेके अपने पास रख लिया, मुझे दिया ही नहीं। अल्लाह वालों, इस नक्श को, इस ताकतवर अमल को, इस नक्श को, इस ताकतवर अमल को अपनी जिंदगी में आज पहली दफा कर रहे हैं, पहली दफा कर रहे हैं। और ये जो शहादत की उंगली है ना, गौर से सुनिएगा। जब ऐन से टकराएगी, इनायात की बारिश हो जाएगी। ऐन से टकराएगी तो क्या होगा? इनायात, उसकी अताएं, उसकी इनायात। और जब रे से टकराएगी, रहमत की बारिश हो जाएगी। और उसकी रहमत से कलमा नसीब होता है, उसकी रहमत से रिज़्क़ दौलत मिलता है। मेहनत शर्त है, पर याद रखना मेहनत पे फैसले शर्त नहीं है, नहीं है। कितने लोग सारी उम्र मेहनत करते करते आज भी फकीर और मंगते हैं, सफेद पोश है। जब आइन पे इनायात की बारिश, जब राह पे रे के ऊपर उंगली फिरेगी, तब रहमत की बारिश होगी। और जब मीम के ऊपर उंगली फिरेगी, उसकी मोहब्बत ऐसी होगी। और जब मोहब्बत, अल्लाह अकबर, जिससे मोहब्बत हो जाती है, फिर उसको अल्लाह चुन लेता है दौलत के लिए, हुस्न के लिए, जमाल के लिए, इंतखाब के लिए, हुकूमत के लिए, इक़्तिदार के लिए, इज्जत के लिए, वज़ारत शोहरत के लिए, कमाल बरकत के लिए। अल्लाह उसको ऐसे चुन लेता है। आज आप उंगली नहीं फिर रही, ये उंगली साथ साथ इंशाअल्लाह उसकी रहमत के भरोसे पे, उसकी बरकत के, उसकी अता के भरोसे पे कह रहा हूं, ये लौहे महफूज का कलम अपनी रहमत से वो फिर रहा है। फकत मेरा हाथ चल रहा है, फकत मेरा हाथ चल रहा है, उन्हीं का मतलब निकल रहा है।
اور پھر اس کی لوح محفوظ میں انگلی کیسے پھر رہی ہے، اس میں ایک حدیث قدسی بیان کر لیتا ہوں، آپ کے ذرا جذبوں کو اور طاقت مل جائے گی۔ میرے بندو، جیسے میرے ساتھ گمان کرو گے ویسے ہی تمہارے ساتھ معاملہ کروں گا، جیسے میرے ساتھ گمان کرو گے ویسے ہی تمہارے ساتھ میں معاملہ کرتا ہوں، ویسے ہی فیصلہ ہو جائے گا۔ اللہ ہم گمان کر رہے ہیں، ہم آئین پہ انگلی پھیریں گے اپنی مرادوں، اپنی مشکلوں، ہم راہ پہ انگلی پھیریں گے اپنی پریشانی مسائل، اور میم پہ اللہ ہم یہاں زمین پہ پھیر رہے ہیں اپنی طاقت اور قدرت کی انگلی سے۔ آج لوح محفوظ پہ پھیر دے جس میں ہماری دکھ دھل جائیں، پریشانیاں حل ہو جائیں، مشکلات پریشانیاں، ناکامیاں غم، جادو بندشیں اثرات، اولاد مشکلات مسائل، اور زندگی میں میرے جتنے بھی ہیں سارے غم سارے دکھ دھل جائیں۔ آئیں پھر عمل کی بسم اللہ کرتے ہیں۔ کتنے خوش قسمت ہے آپ، اور کتنے سبحان اللہ، اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے۔ تسبیح خانے میں جو موجود ہے یہ عمل ان کے لیے بھی ہے، جو پوری دنیا میں موجود ہے یہ عمل ان کے لیے بھی ہے، وہ عمل میں ہمارے ساتھ ہیں، وہ عمل میں ہمارے ساتھ ہیں، وہ عمل میں ہمارے کون ہیں؟ ساتھ ہیں، عمل میں ہمارے ساتھ ہیں۔ آپ انگلی پھیرے آئین پہ، درود پاک پڑھ کریں، آپ آئین پہ انگلی پھیریں گے، میں پڑھوں گا، جب تک میں پڑھتا رہوں آئین پہ انگلی پھیرتے رہیں، پورے آئین پہ، اور اپنی مرادوں کا تصور کرتے رہیں، پھر آئین پہ انگلی۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ العلی العظیم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین، یا حلیم و یا کریم، یا علی و یا عظیم، یا حلیم و یا کریم، 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 یا حلیم و یا کریم۔ میں اپنی کیفیت پھر دوہرا رہا ہوں، جب میں عین سے شروع ہوتا ہوں نا، میں ایک حاجت کو دل میں رکھ رہا ہوں اور اپنی حاجتوں کو دل میں رکھ رہا ہوں، اور پھر جب عین پہ ختم ہو کے پھر عین پہ آتا ہوں، پھر اپنی حاجتوں کو دل میں رکھتا ہوں۔ میں پڑھ رہا ہوں، اپنی حاجتیں، اپنی مرادیں، اپنی مشکلیں، اپنی پریشانیوں کا تصور کریں، پھر کریں طرف سے تصور۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، 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 سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین، یا حلیم و یا کریم، یا حلیم و یا کریم، یا حلیم و یا کریم، یا علی و یا عظیم، یا حلیم و یا کریم، یا علی و یا عظیم۔ اب را کے اوپر انگلی پھیریں، رے کے اوپر انگلی پھیریں اور اپنی مرادوں کا تصور کریں، رے کے اوپر انگلی پھیریں، مرادوں پر تصور کریں، رے کے اوپر انگلی پھیریں۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، ایاک نعبد و ایاک نستعین، 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 یا حلیم و یا کریم، یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع۔ اب میم کے اوپر انگلی پھیریں گے، توجہ سے میم کے اوپر۔ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، 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 محمد الرسول اللہ۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم، 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 وصلی اللہ علی النبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اس انگلی کو ماتھے پہ پھیریں اور آئین لکھیں، اب را لکھیں، اب میم لکھیں، اس انگلی پہ دل پہ پھیریں اور آئین لکھیں، را لکھیں اور میم لکھیں،
इस उंगली को नाफ के ऊपर ऊपर फिर आइन लिखें, मीम ऐसी लिखें कि मीम की मीम नाफ के अंदर जाए, और रा लिखें फिर मीम लिखें, आइन रा मीम। इस उंगली को दाएं कंधे पे लिखें, आइन लिखें, बाएं कंधे पे, दाएं नहीं बाएं, लेफ्ट भूल गया, आइन लिखें दोनों कंधों की नियत करके, रा लिखें मीम लिखें। इस कंधे को दाएं कंधे पे लिखें आपने, आइन रा मीम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह मुबारक करे, आपको मुबारक हो कि आपको यह ताकतवर अमल मिला और मुबारक अमल मिला और बाबरकत अमल मिला। अब आपके पास सूरत तौबा की आखिरी आयत का जो नक्श है ना, उस नक्श ने तो कमाल दिखा दिया। और कब वो लटकाना है, कहां है वो कागज आपके पास? ये आपके पास कागज है, ये कागज है सूरत तौबा का। इसके आप इसी कागज पे नक्श लिखना है, जो कागज आपके पास है और जो पूरी दुनिया में हमारे मुखलिसीन मौजूद हैं। कागज का प्रिंट वो निकाल लेंगे, हमारी नेट पे कागज का प्रिंट मौजूद है, वो निकाल लेंगे और यही कागज आपके पास है और इसी कागज पे नक्श लिखेंगे। और कागज भी ले सकते हैं साथ, और जितने नक्श चाहें वो भी कर सकते हैं। और ये नक्श क्या है? बहुत जबरदस्त नक्श है। इसमें मैं दम करूंगा, इसमें मैं दम करूंगा और इसमें दम करूंगा। अब ऐसा करेंगे आप कि रिसाला अपने हाथ में रखेंगे, जुलाई का रिसाला खोलें, अपने सामने रखें और सूरत तौबा का जो नक्श है वो दाएं हाथ में पकड़ें। सूरत तौबा का जो नक्श है वो दाएं हाथ में पकड़ें। सूरत तौबा का नक्श सामने खोलकर रखें, रिसाला रख दिया, दाएं हाथ में सूरत तौबा का नक्श पकड़कर दाएं हाथ की शहादत की उंगली, अब यह अगला अमल है, ताकत से ताकतवर अमल है। दाएं हाथ की शहादत की उंगली फेरते हुए आखिरी दो आयात सूरत तौबा की पढ़नी है। जिनको आती है वो पढ़े, जिनको नहीं आती मैं पढ़ता हूं, मेरे साथ पढ़ते जाएंगे। मैं इंशाल्लाह ठहर ठहर के पढ़ूंगा ताकि आपको सहूलत रहे पढ़ें। और ये नक्श कब लटकाना है? 26 मुहर्रम हराम को लिखना है और किसी मोम जामा करके, प्लास्टिक टेप करके, खुशबू लगा के, किसी चमड़े कपड़े उसके साथ किसी फलदार दरख्त हो बेहतर है, वरना जो दरख्त हो महफूज जगह पे लटका देना है। और इस नक्श पे अपनी हाजतें, अपनी मुरादें, अपनी मन्नतें, अपनी मुश्किलें, अपनी परेशानियां इस नक्श पे लिखनी है। हर साल यह नक्श का अमल होता है और कल आपको एक और ताकतवर चीज दी जाएगी। हर साल यह नक्श का अमल होता है और हर साल जो है इससे मुरादें, बरकतें, खैरें, खुशियां, खुशहालियां मिलती हैं और नाकामियां खत्म होती हैं। आए फिर आप नक्श के ऊपर उंगली फेरेंगे, नक्श के ऊपर उंगली फेरेंगे, शहादत की उंगली फेरेंगे, आइन के ऊपर फेरते हुए मैं पढ़ूंगा, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, लक़द जाअकुम रसूलुन मिन अनफुसिकुम। आइन पे उंगली फेरे, रा पे फेरे, मीम पे फेरते जाएं। लक़द जाअकुम रसूलुन मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम फ़इन तवल्लव फ़कुल हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। लक़द जाअकुम रसूलुन मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम फ़इन तवल्लव फ़कुल हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द जाअकुम रसूलुन मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम, रऊफ़ुर रहीम, रऊफ़ुर रहीम, रऊफ़ुर रहीम, रऊफ़ुर रहीम, रऊफ़ुर रहीम। फ़इन तवल्लव फ़कुल हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्ला अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। लक़द जाअकुम रसूलुन मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम फ़इन तवल्लव फ़कुल हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। लक़द जाअकुम रसूलुन मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम फ़इन तवल्लव फ़कुल हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्ला अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। दम कर दिया और मैं आप मजीद इसमें आजम से इसको दम करता हूं आपके नक्श को।
अल्लाह मुबारक करे, ये नक्श अल्लाह कबूल करे। नक्श का अमल बड़ा ताकतवर हुआ। हर साल ये नक्श का अमल होता है। जिसने लिखा मुरादें पाई, जिसने लिखा मन्नतें, मुरादें, बरकतें, खैरें, यकीन के साथ इसको लिखना है। और लिखने का तरीका आपको इल्म है कि पहले उसको पूरा लिखना है, फिर उसके अददी हरूफ लिखने हैं जुदा जुदा करके, लाम इलैदा, लक़द जाअकुम, काफ इलैदा और दाल, सारा। ये पिछले साल भी लिखा था, हर साल लिखा जाता है। ये आपने घर जाके लिखना है। और इसको कब लिखना है? 26 मुहर्रम को इसको आपने लिखना है। और 26 मुहर्रम को लिखकर इसको दरख्त पे लटकाना है। अगर कहीं किसी मुल्क में ऐसे लोग हों जिनको दरख्त ना मिलता हो, वो अपनी किसी ग्रिल, किसी चीज से भी लटका सकते हैं, लेकिन दरख्त हो और अगर फलदार हो तो और ज्यादा बेहतर है, उसमें बरकत समारात ज्यादा होते हैं। ये अमल आपको बहुत ताकतवर दिया है। लक़द जाअकुम रसूलुन में हिफाजत है, लक़द जाअकुम में ताकत है और कुव्वत है। मैंने आपको बताया था एक आदमी है, सियासी आदमी है, मुझसे कहने लगे, तस्वीर खाने से निस्बत है, फकीर से पूछ पूछ के चलते हैं। मुझे कहने लगे कि मैं जा रहा था सड़क पे, ऐसे जा रहा था, आगे ऑयल टैंकर था और आपका दिया हुआ ये वजीफा मैं पढ़ रहा था, लक़द जाअकुम रसूलुन पढ़ रहा था। ऑयल टैंकर एकदम फटा। तो सोचें उसमें पेट्रोल को आग कैसे लगती होगी। और कहा मैं, मेरा ड्राइवर बंदा, हम बाहर खड़े थे और मेरी गाड़ी मोम बन गई थी चल के बिल्कुल। और किस ताकत ने मुझे बाहर, मुझे कोई खबर नहीं। और मैं मेरी कॉर्नर मीटिंग थी, इलेक्शन के दिन थे और मैं ये पढ़ रहा था, आखिरी खिताब मेरा था और मैंने पढ़ा तो मेरे अंदर एक आवाज आई, जल्दी निकल यहां से। और कहा मैंने अपनी तकरीर मुख्तसर की और निकला। अभी थोड़ा ही दूर किया था, वहां एकदम बम धमाका हुआ। अजब चीज है, रिस्क के लिए, दौलत के लिए, हिफाजत के लिए, बरकत के लिए, चाहतों के लिए, मन्नत के लिए, मुराद के लिए इसका नक्श, इसका पढ़ना, इसका लिखना, ये ताकतवर तरीन अमल आपने किया है और करेंगे। और ताकतवर तरीन अमल किया है जो आपकी जिंदगी का एक बेहतरीन हासिल है, बेहतरीन हासिल है, बेहतरीन हासिल है। तो आज हमने 9 मुहर्रम का ये अमल कर लिया, नक्श उमर पे उंगली फेरी। हज़रत अली की इख्तितामी दुआ अभी हम करेंगे, उसके लिए हमने 72 टन उन हस्तियों को हदिया दे दिया, ठीक है। और ये सूरत तौबा का अमल का नक्श भी मुकम्मल कर लिया। आज की नशिस्त के इख्तिताम से पहले मैं दानिस्ता नशिस्तें मुख्तसर कर रहा हूं, दानिस्ता इख्तिताम से पहले एक दरखास्त करनी है, वो ये अर्ज करनी है इख्तिताम से पहले कि लाहौर के मजमे को अभी दम कर देता हूं, वो चले जाए। जगह बिल्कुल खत्म हो गई है, सारी इमारतें भर गई हैं, गलियां भर गई हैं। लाहौर का मजमा अभी जो दम है मैं कर देता हूं, लाहौर का मजमे का दम हो जाएगा, वो तशरीफ ले जाए, वो तशरीफ ले जाए। जो करीब वाले हैं वो तशरीफ ले जाए। जगह बिल्कुल खत्म हो गई है, मजमा ज्यादा है, गलियां भर गई हैं, ऊपर से बारिश हो रही है, अभी बारिश हो रही है। बेचारी मस्तूरात, उनकी बहुत कुर्बानी है, उनकी बहुत अजमत है, उन मस्तूरात की बहुत कुर्बानी है, उनकी बहुत अजमत है। अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, अल्लाह उनकी नस्लों को आबाद रखे, अल्लाह उनकी नस्लों को शाद रखे, अल्लाह उनके नसीब बख्त मुकद्दर अच्छे करे। अल्लाह उन मस्तूरात को कभी औलाद का गम ना दिखाए, कभी मुश्किलें ना दिखाए। उनकी मुश्किलें हैं तो टल जाएं, उनकी परेशानियां हैं तो दूर हो जाएं, वो झोलियां भर के जाएं, वो मुरादें पा के जाएं, वो नसीब लेके जाएं, वो बख्त लेके जाएं। बहुत कुर्बानी से मस्तूरात आई हैं और जो कुर्बानी से आई है ना, ये मैं उनके लिए दुआएं कर रहा हूं। और जो पूरी दुनिया में कुर्बानी से तस्वीर खाने के साथ चल रही हैं, जो उनके लिए दुआएं कर रहा हूं, पूरी दुनिया में भी जो यहां आई बैठे, बहुत कुर्बानी से, नफ्स है, बारिश है, कीचड़ है और अल्लाह अकबर, अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत है, अल्लाह उसके रसूल का इश्क है और अल्लाह की नेक बंदियां बैठी हैं। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। तो मेरा मशवरा यह है कि अभी मैं दम कर देता हूं, दुआ से पहले दम करता हूं, दुआ करते हैं। इंशाअल्लाह सुबह की नशिस्त होगी और 10 मुहर्रम के कल बहुत ताकतवर पैकेज है और एक आपको ठीकरी का अमल होगा और नमाज मगरिब के बाद फिर महफिल होगी और इशा के बाद दुआ होगी और फिर अलविदा होगी। ये ज़हन नशीन रखें। मगरिब के बाद फिर महफिल होगी और उसमें ताकतवर पैकेज भी होंगे, अमल भी होंगे, दुआएं भी होंगी। काली दुनिया काले लोग इख्तितामी अमल होगा 10 मुहर्रम को। आपके पास पर्स है, थैली है या नोट है, उस पर मैं एक अमल कराऊंगा। आपकी थैली आपके जेब में है, कोई पर्स है या नोट है, उन पे भी अमल होगा इंशाअल्लाह कल के अमल। और ये लाजिम है। और आज जो अमल किए हैं ना, इनका हदिया जरूर दीजिएगा। आज जो अमल किए हैं इनका हदिया, कोई खाने पीने की चीज अपने हाथों से तकसीम कर दीजिएगा, कोई खाने पीने की चीज अपने हाथों से तकसीम कीजिएगा। तस्बीह खाने में कर दें, जहां कर दें, अपने हाथों से इसका हदिया जरूर दीजिएगा और इसका हदिया लाजिम दीजिएगा। ये सूरत तौबा के अमल का हदिया लाजिम दीजिएगा सूरत तौबा का। और जो हजरत अली की दुआ का चिल्ला का इफ्तिताम है, इसका हदिया भी लाजिम दिए। 2 चीजों का हदिया लाजिम है
اور دل کھول کر دیں، کھانے پینے کی چیزیں تقسیم کر دیں، لنگر تقسیم کر دیں، لنگر تقسیم کر دیں، یہ ضرور دیں۔ اور 10 محرم کی صبح یعنی کل روحانی پیکج اسم اعظم کا روحانی ماہانہ نظر بد کا دم، یہ پیکج ہے کل اسم اعظم کا نظر بد کا دم، پورے سال کی نظر بد کا دم، پچھلے سال ہوا، ہر سال ہوا، انشاءاللہ کل بھی ہوگا، دم بھی ہوگا جو ہر مہینے ہوتا ہے، اور ساتھ خاص نظر بد کا دم ہوگا جو ہر سال ہوتا ہے، کل صبح انشاءاللہ تعالی، کل صبح۔ اور کل صبح دم کے بعد پھر ماتھے پہ، ہتھیلی پہ، دل پہ ایک اسم لکھوایا جائے گا، اس کا پیکج ہے کل۔ پھر دم کے بعد روحانی جانثاروں کا الوداعی دعا ہے کل۔ سورہ توبہ کی آخری 2 آیات کے عمل کی اجازت بھی ہے، جو 40 بار سورہ توبہ کی آخری 2 آیات میں نے بتائی ہوئی ہیں اور دنیا پڑھ رہی ہے اور مرادیں پا رہی ہے۔ اب کسی نے نہیں سنی تو میں اس کو کیا کروں؟ کیوں جی؟ سنا ہوا عمل، کیا ہوا عمل، کر رہے ہیں عمل، اس کی کل اس کے بارے میں اس کی مزید آگے اجازت ہوگی۔ اس عمل کو جاری رکھنا چاہتے ہیں، چھوڑنا چاہتے ہیں؟ جاری رکھنا چاہتے ہیں، کل انشاءاللہ تعالی اس کا عمل ہوگا۔ اب میری ایک درخواست یہ ہے کہ فجر کے فوراً بعد آپ لنگر کریں گے انشاءاللہ، نماز ہوگی، ذکر خاص ہوگا، یہ سورۃ یاسین کا عمل ہوتا ہے، سورۃ یاسین کا عمل ہوگا، دعا ہوگی، دعا کے بعد پھر آپ لنگر کی ترتیب ہوگی اور سارا مجمع انشاءاللہ لنگر کرے گا، سارا مجمع ایسے ہے نا، سارا مجمع لنگر کرے گا۔ اب میں آپ کو لنگر کے لیے کتنے گھنٹے دے دوں، مجھے آپ بتا دیں جو آپ کو سہولت ہو، لنگر کے لیے میں کتنے گھنٹے دے دوں؟ ہاں جی بتائیں جی۔ بابا جی آپ نے دونوں ہاتھ ایسے کیوں ہیں؟ 10 گھنٹے مانگتے ہیں، ایسے دونوں ہاتھ کیوں ہیں، یوں کر رہے ہیں؟ اللہ کا نام بڑھڑا سا کو نہ پٹوا، یہ دیکھ بیٹھو میں ہاتھی نے کتنی کھڑے کتنے گھنٹے؟ وہ 3 کہتے ہیں، آپ 2 کہتے ہیں، آپ 1 کہہ رہے ہیں، ہاں جی 2.5 گھنٹے، 2 گھنٹے، 2 گھنٹے کی آواز جی انشاءاللہ تعالی کل 8 بجے صبح دم ہوگا، 8 بجے صبح دم ہوگا۔ اس کے بعد پھر ہمارے جتنے بھی روحانی پیکج ہیں وہ انشاءاللہ سارے کے سارے وہ ہوں گے، چونکہ کل جو اعلان ہے ہمارے روحانی پیکج کا وہ 10 بجے کا ہے، تو ہم 10 دم کوئی بندے تھوڑے تو نہیں ہوں گے، دم کرتے کرتے ہم انشاءاللہ اس عمل تک وقت تک پہنچیں گے اور سارے روحانی پیکج کریں انشاءاللہ، ان میں شامل ہوں گے۔ کل 8 بجے آپ اس سے پہلے اپنی ضروریات سے فارغ ہو کے نوافل بھی، اعمال بھی، ذکر بھی، تلاوت بھی، تسبیحات بھی سنو۔ اللہ والو، تسبیح خانے میں آ کے تسبیح نہ پڑھی تو کہاں پڑھیں گے؟ تسبیح خانے میں آ کے نوافل نہ پڑھے تو کہاں پڑھیں گے؟ تسبیح خانے میں آ کے تلاوت نہیں کرے تو کہاں کریں گے؟ تسبیح خانے میں آ کے اعمال میں، تسبیحات میں، معمولات میں لگ جائیں اور اپنے دل کو دل جمی کے ساتھ، پورے جذبے کے ساتھ، ٹھیک ہے نا؟ ہاں پورے جذبے کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ، پورے جذبے کے ساتھ انشاءاللہ اپنے آپ کو اس میں مشغول کر دیں گے نا، مشغول کر دیں گے۔ تو کل کتنے بجے دم شروع ہوگا؟ 8 بجے۔ آپ اپنے انفرادی معمولات سے فارغ ہو کے 8 بجے اپنے آپ کو تیار کرنے سے پہلے اپنی تسبیح میں لگ جائیں گے، تلاوت میں لگ جائیں گے، ذکر۔ اچھا جلدی نہیں کریں گے، پہلے میری کوشش ہوگی خواتین پہلے، مرد حضرات تسلی سے بیٹھیں گے۔ اچھا لین لگا کے کھڑے نہیں ہوں گے، ایسے کھڑے کھڑے تھکی جائیں گے، بالکل تسلی سے بیٹھیں گے، آخری آدمی تک انشاءاللہ میں دم سب کو کروں گا۔ تو پہلے خواتین کا حق ہے، ان کی مجبوریاں ہیں، تو پہلے خواتین انشاءاللہ، اس کے بعد مرد حضرات ہوں گے۔ تو یہ دم انشاءاللہ تعالی 8 بجے دم شروع ہوگا، اور اس کے بعد ہمارے تمام روحانی پیکج اور ہماری تمام روحانی دنیا کی بہترین نعمتیں۔ کل آخری دن ہے، 10 محرم کا دن ہے، عاشورہ کا دن ہے، اور اس دن کی فضیلت ازل سے آئی ہے، یاد رکھنا۔ اس دن کی فضیلت، آدم علیہ السلام کو نجات اس دن میں ملی، آدم علیہ السلام کی دعا اس دن میں قبول ہوئی، آدم علیہ السلام اسی دن پہ دنیا زمین پہ تشریف لائے، اور اسی دن میں قیامت آئے گی، اور اسی دن کے اوپر ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نجات ملی، اور یہ دن انبیاء کے ساتھ منسوب ہے۔ نوح علیہ السلام کی کشتی جو پار اتری وہ یہی 10 محرم کا دن تھا۔ اس دن کو عظمت، اس دن کو وقار، اور اس دن کو طاقت اور قوت ہزاروں سالوں سے ہے۔ اور مزید اس دن کے ساتھ جو نسبتیں ہیں وہ کربلا کی نسبتیں ہیں، وہ شہادت حسین کی نسبتیں ہیں، وہ میرے حضور کے گھرانے کی قربانیوں کی نسبتیں ہیں، جنہوں نے اسلام کو، ایمان کو بچایا۔ یہ ہزاروں سالوں سے اس دن کی مبارک ہونا، حتیٰ کہ مشرکین مکہ اس دن میں اپنا جنگ و جدال چھوڑ دیتے تھے، حالانکہ اس وقت واقعہ کربلا نہیں ہوا تھا۔ یہ ہزاروں سالوں سے، اور مزید واقعہ کربلا نے اس دن کو اور عظمت بخشی۔ اور اس دن میں کیوں اللہ پاک نے اس دن میں اپنے حبیب کے گھرانے کو اس دن میں بلایا؟ اس لیے ہے کہ یہ عظمت والا دن ہزاروں سالوں سے موجود ہے۔ عظمتوں والے لوگ، وہ لوگ بھی عظمتوں والے، وہ گھرانہ بھی عظمتوں والا، اور وہ ہستیاں بھی عظمتوں والی، اور وہ دن بھی عظمتوں والا۔ تو کل کا دن ضائع نہ ہونے پائے، تسبیح میں، عبادت میں، تلاوت میں، نوافل میں، اذکار میں، موبائل سے چھٹی،
हर तरफ गेमे नहीं, कुछ नहीं, अल्लाह के साथ लो हो, दुनिया की बात मुख्तसर, बस मुख्तसर हो, बाकी अल्लाह के साथ ताल्लुक, अल्लाह से बातें, अल्लाह के साथ मोहब्बत और अमाल कर करके इंशाअल्लाह अल्लाह से मजबूरियां भी खत्म करानी है, माजूरियां भी खत्म करानी है, परेशानियां भी खत्म करानी है, रिस्क भी लेना है, दौलत भी लेनी है, सेहत भी लेनी है, बरकत भी लेनी है, नस्बत नसीब मुकद्दर भी लेने हैं और बरकतें और खैरें भी लेनी है, आफात बलियात भी टलवानी है, जादू जिन्नात असरात बंदशी भी खत्म कराने हैं इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। कफा बिल्लाहि वलिय्यम कफा बिल्लाहि नसीरा। ठीक है ना, ये कल के अमल है और कल इंशाअल्लाह हम सुबह, और अभी मैं दम करता हूं, मैं चाह रहा हूं कि अगर खवातीन कुर्बानी करें, जो करीब की खवातीन हैं वो अपने घरों में तशरीफ ले जाएं। मैं बहुत दुख से बात कर रहा हूं, लोगों के पास जगह है, लोगों के पास जगह है, बंदे नहीं है। आप क्यों नहीं दुआ करते? आप मेरे दर्द को क्यों नहीं समझते कि अल्लाह तस्बीह खाने को दाएं बाएं से वुस्अत अता फरमा, वुस्अत अता फरमा? क्यों नहीं दुआएं करते? आज रात क्यों नहीं मांगते? इन खवातीन को मैं कह रहा हूं, इंशाअल्लाह इनके अंदर मानने का मिजाज है, इन अल्लाह की नेक बंदियों मस्तूरात में मानने का मिजाज है। इन्हें पता है कि मुर्शिद फकीर ने अगर अर्ज कर दिया है, रहना जहां खैर है वहां जाना भी खैर है, जहां रहना खैर है वहां जाना भी खैर है, जहां रहना झोलियां भरना है वहां जाना भी झोलियां भर के है। असल तो मंशा शेख है, मुर्शिद की मंशा है, और मुर्शिद से मुराद मैं मुर्शिद नहीं, मेरे पीछे जितनी हस्तियां बैठी हैं, जिनके साथ मेरी निस्बतें हैं, जिनके साथ मेरी खिलाफतें हैं, उन शिजरों के साथ मेरी निस्बतें हैं, वो मुर्शिद हैं, मुर्शिद बाहु, मुर्शिद कामिल, वो मुर्शिद हैं जो अल्लाह के नेक बंदे वली हैं, गौस कुतुब अब्दाल कलंदर नकीब नजीब अबरार हैं, वो मुर्शिद हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूं। मैं तो डाकिया हूं, मैं तो डाकिया हूं, मैं तो फकत मेरा हाथ चल रहा है, उन्हीं का मतलब निकल रहा है। तो इंशाल्लाह यहां जहां रहना खैर है वहां जाना भी खैर है। खवातीन से ये दरखास्त कर रहा हूं, अब बैठ के अल्लाह का जिक्र अल्लाह के ध्यान से करेंगे। अल्लाह का जिक्र किससे करेंगे? अल्लाह के ध्यान से। पहले मैं कराऊंगा, आज का जिक्र सुन लें, आज का जिक्र सुन लें। पहले मैं कराऊंगा ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र, इसको मुख्तसर करा के सिर्फ इसमें जात अल्लाह का जिक्र करना है, और इस कैफियत के साथ। पहले मुझे कैफियत सुने तो फिर मैं जिक्र कराऊं, और फिर हमने आज दुआ भी करानी है। हजरत अली की इख्तितामी दुआ आज है ना भाई, है ना? आज हजरत अली की दुआ का जो इख्तितामी अलविदाई दुआ है, जो 11 जुमेरातें हमने सुनी है, वो आज है। पहले जिक्र अल्लाह का इस नाम से जिक्र करना है, इसमें जात अल्लाह का, कि अल्लाह आज के बाद हमने हुसैनी सजदे देने हैं और सिर्फ तेरी याद में देने हैं और तुझे ही सजदे करने हैं, और मौला आज के बाद तेरे साथ दोस्ती करनी है, इस तसव्वुर के साथ, इस इस्तिग़फ़ार के साथ, इस गम के साथ, इस दर्द के साथ, इस कैफियत के साथ सिर्फ लफ्ज़ अल्लाह की याद करनी है, और पूरे जज्बे के साथ। पता चले कि अल्लाह के गुलाम आशिक दीवाने कमली वाले के बैठे हैं, बस इस जज्बे के साथ इंशाअल्लाह हमने जिक्र करना है और फिर दुआ करनी है। जिक्र करना है और फिर दुआ करनी है। लाइटें बंद करेंगे, जिक्र के दौरान जिक्र करना है और दुआ करनी है। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, इल्लल्लाह, ला इलाहा 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 इल्लल्लाह। अल्लाह 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 Allah, 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 Allah. Allah,
اللہ